الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ واجب الاحترام سامعین کرام، سوال جواب شروع ہونے سے پہلے چند لمحات کے لیے میں کچھ تمہیدی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ عالم اسلام کے ایک ذی القدر فرزند مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بات سمجھانے کے لیے ایک حکایت بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح موسم خوشگوار تھا، کشتی میں کچھ طالب علم سوار تھے، آپ یونیورسٹی کے ہی سمجھ لیجیے، تو ملاح بھی تھا۔ اب طالب علموں کو خوشطبی سوجی، انہوں نے کہا بابا جی آپ نے باٹنی پڑھی ہے، زولوجی پڑھی ہے، بیالوجی پڑھی ہے۔ وہ کہتے رہے میں نے تو یہ نام ہی نہیں سنے۔ تو بچے ہنستے رہا، کہتا بابا آپ کی تو آدھی عمر برباد گئی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہوا مخالف ہو گئی، کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ تو بابا جی نے پوچھا بیٹا آپ نے تیرنا بھی سیکھا؟ کہنے لگے نہیں۔ تو کہنے لگا میری تو آدھی گئی تھی نا، آپ کی اب ساری گئی۔ تو یہ بات انہوں نے اس لیے بیان فرمائی ہے کہ یہ علوم جو ہم پڑھتے ہیں، جس کے لیے ہمارے یہ دانش کدیں ہیں، یہ بے قدر نہیں ہے، زندگی میں یہ بھی بہت ضروری ہے، اللہ کی طرف سے یہ علوم عنایت ہوئے۔ مگر جو الٹیمیٹ پرابلم ہے انسان کا، وہ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ جیسے اقبال نے اس دور میں کہا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات۔ غلاموں کو بس اس میں پھنسا دیا کہ ڈرائنگ سیکھو، باٹنی سیکھو، موسیقی سیکھو۔ تو اصل علم ہے زندگی کا، اس کی طرف لوگوں نے توجہ نہیں، جس کے نہ سیکھنے سے ساری برباد ہو جاتی۔ وہ تین بنیادی باتیں ہیں، تفصیلات تو اس کی بات، مگر اصل میں وہ تین ہی سوال ہیں کہ ہم کہاں سے آئے، مبدا، ہمارا وجود جو ہے یہ کہاں سے ہمیں ملا، اس کا جواب ہے اللہ، دین اس کا جواب اللہ دیتا ہے، اس سے ایمان باللہ پیدا ہوتا ہے۔ مبدا آغاز کیا، کیسے رہیں، کیوں آئے، معاش، یہ رسالت ہے، اللہ کے رسول آئے ہیں، وہ سکھاتے ہیں کہ زندگی اس طرح گزارو، ان چیزوں سے بچو۔ اور پھر آخری سوال یہ ہے جس کے بارے میں شاعر نے بہت پیاری بات کہی ہے، خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا بیالوجی میں یہی پڑھاتے رہتے ہیں کہ پہلا جرثومہ کہاں پیدا ہوا، حل کوئی نہیں ہوتا، ٹانگ مار بھی، اس سے آپ کیا لیں گے، پیدا جس طرح بھی ہو گئے۔ خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا۔ سوال تو دراصل یہ ہے سامنے کہ آیا مرنے پر قصہ ختم ہو جاتا یا اس کے بعد بھی کوئی زندگی اگر ہے تو وہاں کیا بنے گا پھر؟ یہ معاد ہے کہ ہم کہاں لوٹ کر جائیں گے۔ بنیادی جو سوالات ہیں زندگی کے، یہ وہ علم ہے جو بابا جی نے کہا کہ اگر یہ نہیں سیکھا تو آپ پھر کی ساری گئی ہے، ضائع گئی۔ اور اسی کو سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سعدی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق، سعدی اپنے دل کی تختی کو غیر اللہ کی محبت سے دھو دے۔ یہ جو غیر اللہ کے علوم تو نے اس میں گھسیڑے ہوئے نا، ختم کر۔ علم کے رہ بحق نہ نماز جہالت است، وہ علم جو حق کی طرف رہنمائی نہیں کرتا، جس سے اللہ نہیں پتہ چلتا، رسول نہیں چلتا، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کا، وہ علم نہیں ہے، جہالت۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو کچھ پڑھتے ہیں اللہ آپ کو مبارک کرے، وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ زندگی کا سب سے المسائل جو ہے نا، سارے مسئلوں کی جڑ، کہ زندگی کے بارے میں تو سوچیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور اس بارے میں آپ یقین جان لیں سائنس، فلسفہ، اشراق، تصوف سب بیکار۔ اس بارے میں جامعہ ملیہ دہلی میں خطاب ہوا تھا، میں آپ حضرات سے اپیل کروں گا کہ وہ ملے تو تقسیم کرنا چاہیے بچوں، مذہب اور تمدن، وہ بہت بڑا ادارہ جامعہ ملیہ، وہاں سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر فرمائی تھی اسی موضوع پر، مذہب اور تمدن، کہ دنیا میں جتنی تہذیبیں ہیں، جتنے کلچر ہیں، وہ جان نہیں چھڑا سکتے ان سوالوں سے جو میں نے پہلے عرض کیے۔ کوئی جواب دے اس کا، کوئی کہہ دے اللہ نہیں ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں، بے شک یہی بنیاد بنا لیں، مادہ پرست تہذیب جنم دے گی، مگر تہذیب کی بنیادی اینٹیں جو ہیں کہ جو بھی قوم کوئی راستہ اختیار کرے گی، ان سوالوں کا کوئی نہ کوئی صحیح غلط جواب انہیں دینا پڑے گا، کہ کسی نے پیدا کیا یا خود بخود ہوگا، کوئی رسول آیا یا انسانی عقل ہی کافی۔ تو اس پر انہوں نے پھر شروع میں جو علم کے ماخذ ہیں نا، جن پر لوگ انحصار کرتے ہیں، کوئی سائنس کو سمجھتا ہے کہ علم کا بڑا ذریعہ، کوئی فلسفہ کو، کوئی اشراق کو سمجھتا ہے کہ صوفی لوگ ریاضت کر کے اپنے دلوں کو پاک کر لیتے ہیں، اس لیے انہیں کچھ حاصل ہو جائے، ایک ایک پر تبصرہ کیا علمی
انہی لوگوں کے حوالے سے کہ سب بیکار ہے، یہ ایسی سمجھیں سواریاں ہیں جن کے پہیے ٹوٹے ہوئے، یہ اس بارے میں کچھ فائدہ نہیں دیتے، ظن و گمان ان سے پیدا ہوتا، کچھ تھوڑا بہت نا خیال گمان کہ یوں ہوگا، مگر جو حق ہے نا کہ نہیں، گمان نہیں ہے، فیکٹ یہ ہے، یہ دنیا میں صرف ایک طبقہ بیان کرتا رہا جو اللہ نے خود اس علم کے سکھانے کے لیے مقرر کیا. جیسے آپ اسپیشلسٹ ہیں اپنے فنون کے، اس علم کے بھی اسپیشلسٹ پیدا کیے ہیں جنہیں ہم نبی اور رسول کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. وہ اللہ نے اسی غرض کے لیے بھیجے کہ اگر یہ علم ہی نہ انسان سیکھ سکے تو ساری زندگی برباد ہوگی. وہ ہر علاقے میں آئے، ہر دور میں آئے، اور آخر میں جیسے ایک آفتاب عالم تاب ہوتا کہ سورج چاند آیا، ستارے آئے، مگر پھر ایک ایسا سورج آ گیا جس نے مشرق و مغرب کو منور کر دیا، جس کے بعد ستاروں کی ضرورت نہ رہی، چاند کی نہ رہی، ساری دنیا منور ہو گئی. وہ وجود پاک ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اللہ نے 3 کام آپ کے ذریعہ کر دیے جو پہلے کبھی نہیں ہوئے. اب بھی ہم دوسری امتوں سے مطالبہ کریں نا کہ وہ ہمارے ہی نبی ہیں، ہمارے رہبر استاد ہیں، مگر انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے دین مکمل کر دی. کسی الہامی کتاب میں بے شک وہ محرف ہی ہو، یہ نہیں فکرہ ملے گا کہ میرے بعد کوئی نہیں آئے گا میں نے مکمل کر دیا. بلکہ سب سے آخری جو ہے اس وقت گاسپل انجیل، اس میں بھی مسیح علیہ السلام کہتے ہیں کہ دین کی بہت سی باتیں باقی تھیں مگر اب تم انہیں سمجھ نہیں سکے، میں اپنے رب سے درخواست کروں گا، وہ نیا استاد بھیجے گا جو وہ دین کو مکمل کرے گا. یہ کہہ کے گیا یوحنا کی انجیل میں، اعلان نہیں کیا کہ میں نے کام ختم کر دیا. یہ صرف حضور علیہ السلام کے ذریعے اعلان ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم. بھائی جو تعلیم شروع ہوئی تھی پرائمری سے وہ اب پی ایچ ڈی پر جا کر مکمل ہو گئی، اب کسی رہبر کی ضرورت نہیں. پھر کچھ لوگ ایسے تھے انبیاء علیہ السلام جو اپنی قوموں کے لیے آتے، علاقوں کے لیے آتے، مگر رسول کریم علیہ السلام کی بعثت عمومی، آپ سارے جان کے استاد اور رہبر ہیں. یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جميعا، سب فرمایا کان النبی یبعث الی قوم خاصہ، مجھ سے پہلے علاقوں کے لیے پیغمبر آتے ہیں، ذرائع وسائل بھی ایسے ہی تھے. فرمایا مجھے اللہ نے بعثت الی الحمر والرسل، اب گورے کالے سب کا میں ہی رہبر رہا. اس لیے دین مکمل ہوا، ساری دنیا کے لیے تعلیم آئی. اور بڑی بات یہ ہے کہ حفاظت ہوئی، پہلے حفاظت نہیں ہو سکی، کچھ لوگوں نے بدنیتی سے تبدیلیاں کر دیں، کچھ زمانہ کے حوادث کی وجہ سے وہ چیزیں گم ہو گئیں. یہ تعلیم جو تھی اصل، یہ اب قیامت کے لیے من وان وہی ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے. یہ 3 خصوصیات حضور کو ایسی حاصل ہیں: دین کی تکمیل، آپ کی دعوت کا عمومی ہونا، اور دین کا محفوظ رہنا، جس کا بالکل لازمی نتیجہ ہے پھر ختم الوقت. فرمایا جب یہ ساری ضرورتیں پوری ہو گئی اب کیوں نبی آئے گا؟ صرف فتنہ پیدا کرنے کی کہ ایک امت کو ٹکڑے کرے کہ میں آ گیا مجھے مانے. ہم نے اپنی زندگی میں تجربہ کر لیا کہ ایک شخص اٹھا، ایک گروہ کو اپنا رکھ کر لیا کہ باقی کافر ہیں سر میں. تو یہ اب رحمت نہیں رہی نبوت. اب جو نبوت ہوگی یہ بے وقت کی بارش ہوگی معاذ اللہ، کہ کوئی ضرورت نہیں، خواہ امت نے فساد برپا کر رہی کہ نبی بھیجے، کوئی نہیں آئے. اس لیے اگر کوئی شخص یہ علم اب حاصل کرنا چاہتا ہے نا، زندگی کا اصل علم، تو اس کے لیے ایک ہی آستانہ، ہاں کہ بے اوتے نمی گرد صبر. اقبال کہتے ہیں سب دروازوں پر تالے لگا دیے اللہ نے، اب اللہ کی طرف ایک ہی راستہ جاتا ہے اور وہ اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی پیروی کے بغیر کوئی راستہ. اس لیے آپ جو کچھ پوچھیں قرآن پاک کے بارے میں پوچھیں، پڑھا کریں، قرآن پاک میں نشان کیا کریں کہ یہ بات کچھ الجھی ہوئی ہے، تفسیروں سے سمجھ نہیں آئی. پھر اللہ موقع دے تو آپ وہاں فتاوی لائن پر بھی پوچھیں، مسجد میں مجھے ملیں. قرآن کا صحیح فہم بنیادی بات، پہلی اصل دین کی جو بنیاد ہے وہ قرآن ہی ہے. اس کے بعد سنت رسول کریم علیہ السلام، ان دونوں ماخذوں کی طرف رجوع کریں، پھر وہ علم حاصل ہوگا جس کو رومی کہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں سیکھا تو ساری ضائع گی. اس کو ضرور آپ نا ذہن میں رکھیں. اور میرے بارے میں آپ حضرات اکثر جانتے ہیں کہ میرا ایک ہی نعرہ ہے کہ اس امت میں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول، کوئی کافر نہیں. یہ جتنے گروہ ہیں نا سب الحمدللہ مسلم ہیں، مومن ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر مومن ہیں. بات سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لوگوں تک جو کچھ پہنچا اس کی وجہ سے ان کا کوئی خیال دوسرا ہو سکتا. کیا کریں، 1400 سال کا فاصلہ درمیان میں لوگوں نے ہر قسم کا لکھ دیا. اس لیے جس گروہ نے جو سنا بیچارہ اس پر وہ لگا ہوا. کافر نہیں مرنا چاہتے، نہ دوزخ جانا چاہتے، بس جو پہنچا اس پر لگے ہوئے. تو اس کو کفر نہ کہیں، بے خبری کہہ لیں، ان کی بات کو انویلڈ کہہ لیں، اس کا اچھے طریقہ سے علاج کریں کہ بھائی آپ کی بات درست نہیں، یہ اس طرح ہو سکتا. مگر آپ یہ فتویٰ دیں کہ اس کے سینے میں ایمان نہیں. آپ کے پاس کون سا ذریعہ جس نے آپ کا دل اس کا چیر کر دیکھ لیا کہ ایمان نہیں؟ ایمان جو کہ اللہ رسول کو مان ہو سکتا آپ سے کروڑوں گنا زیادہ مانتا، مگر جہالت کی وجہ سے کسی بات میں پھنسا ہوا تو غلطی کہہ لیں، سمجھانے کی کوشش کریں.
توبہ توبہ، یہ تکفیر جو ہے نا کلمہ کو کافر کے، اس سے 1000 میل دور بات. یہ وہ فتنہ جس نے اس امت کو صدیوں سے برباد کر رکھا، اب بھی یہ دھندا جاری ہے. اور اسی کا خمیازہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض گاؤں میں بم برسنے شروع ہو گئے، نماز پڑھتے بم برسانے لگ پائے. اور لوگ کہتے ہیں جب پکڑے جاتے ہیں بیان ان کے ہوتے ہیں پولیس کے، ہم تو اس کو جہاد سمجھ کے کر رہے ہیں. ہمیں علماء نے کہا ان کو مارو جنت میں چلے. توبہ توبہ، یہ کاروبار بند ہونا چاہیے. ہمیں ختم کرنے کے لیے کفار تھوڑی سازشیں کر رہے ہیں، ہم خود ہی اپنے آپ کو برباد کر دے رہے ہیں. اس سے بڑھ کر کوئی بدنصیبی نہیں ہو سکتی. اب میں آپ کو دعوت عام دیتا ہوں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اسی شعر کے مصداق، نقطہ سنجا را صلاح عام دے. جو بھی بات سمجھنا چاہتے ہیں ان کو عام آواز دے، از روم امی پیغام دے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام باوجود اس کے کہ نبی امی سے کسی سے کوئی حرف نہیں پڑا، مگر ساری دنیا کے امام اور استاد ہیں. آئیے ان کے بارے میں جو جی چاہتا آپ کا پوچھیں، خوشی ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک تعالیٰ کا مشکور ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت میں آپ جیسے لوگ ہمیں نصیب فرمائے، جن کی سب سے بڑی بات جو پسند ہے وہ یہی ہے کہ سب کلمہ گو مسلمان ہیں، تفرقہ بازی کو ختم کیا جائے اور ہم مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں، بجائے اس کے کہ ہم گروہوں میں بٹ جائیں. صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا. تو میرے چند سوال ہیں لیکن میں باری باری کروں گا تک باری باری آپ کریں، دوسرے ساتھیوں کو سب سے موقع. پہلے میرا سوال یہ ہے کہ جیسے حافظ احمد نے فرمایا کہ اصل بات خوف خدا ہے. میں کہتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ تو محبت ہی محبت ہے، پیار ہی پیار ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ ماں سے 70 گنا زیادہ یا بلکہ بے حساب رحیم اور کریم ہے. پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ خوف خدا؟ اور قرآن پاک میں والمن خاف کمر رب جنتان، جو اللہ کے خوف سے ڈر گیا تو اس کے لیے 2 جنتیں. اس پر ذرا روشنی. ڈاکٹر رانجھا صاحب نے جو سوال کی طرف توجہ دلائی نا، غالباً اسی جمعہ میں نے اسی بارے میں عرض کیا کہ اللہ کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سے ڈرو، تو یہ ڈرنا وہ نہیں ہے جو کسی خوفناک چیز سے ہوتا کہ سانپ سے ڈرتے ہیں، بچھو سے ڈرتے ہیں، دشمن سے ڈرتے ہیں. معاذ اللہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ سے زیادہ رحیم کون ہے، ودود کون؟ وہ تو نام ہی اپنا ودود بتاتا ہے نا، لاڈ والا، پیار والا، بہت پیار اور محبت کرنے والا. یہ بھی آپ نے ٹھیک فرمایا کہ یہ ماں کی جو مثال دے دیتے ہیں کہ 70 گنا کہنا بھی کفر ہی بنتا ہے. اللہ کی رحمت غیر محدود ہے، ساری جہان کی مہربانی اب اکٹھے کریں تو آخر اس کی کوئی لمٹ ہے، اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کی خلاف ورزی سے جو نقصان ہوتا ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے قانون بنا دیے کہ یہ زہر ہے، چکھو گے تو مرو گے. تو ڈرنا ہے قانون کی خلاف ورزی سے تاکہ وہ غلط نتائج یا برے نتائج سامنے نہ آ جائیں جو قانون کی خلاف ورزی سے آئیں گے. آگ میں ہم چلے جائیں گے، آگ کا ہم جلانا، جل جائیں گے. تو اللہ جب کہتا ہے نا ڈرو، یہ نہیں کہ وہ ڈرونی چیز ہے، وہ کہتا میں نے آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے. جیسے اب ساری دنیا منشیات کے بارے میں فکر مند ہے کہ نشے نے یار دنیا تباہ کر دی. اللہ نے اگر بند کیا تھا کہ نشہ نہ کرو، لوگوں کی سمجھ نہیں آتا کہ یار کھاتے پیتے کیا، کھانے پینے میں کیا رکھ. اب پتہ چلا کہ یہ کھانا پینا نہیں، خاندان اجڑ گئے، ملک برباد ہو گئے. تو لوگوں کی بھلائی کے لیے اللہ کہتا اگر تم اچھائی کرو گے تو اپنے لیے، اگر برائی کرو گے وہ بھی تمہیں بھگتنی پڑے گی. تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، مگر قوانین اس نے جو خیر و شر کے بنا دی ہیں اس کے نتیجہ میں خیر کریں گے تو لازماً اچھے نتائج سامنے آئیں گے، اور غلط حرکتیں کریں گے. اگر کوئی ریل کے نیچے سر دے گا تو کچلا تو جائے گا. تو کہا جائے ڈرو بھائی، ریل کے پاس نہ جاؤ، تو یہ ہے کہ غلط حرکت نہ کرنا ورنہ مر جاؤ. تو جہاں جہاں خوف خدا یا تقویٰ کا ذکر کیا گیا اس میں یہ بات ملحوظ رکھیں کہ کہیں نہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی ناراضگی یا غصہ. قانون بنا دیے ہماری بہتری کے لیے جن کی خلاف ورزی پر اس دنیا میں بھی سزائیں ملتی ہیں. جو لوگ پرہیز نہیں کرتے وہ کیسی خوفناک بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. اب کیا کہا جائے کہ اللہ رحیم نہیں، رحیم ہے اسی لیے تو اس نے کہا تھا کہ یہ نہ کہا، مگر آپ ہیپاٹائٹس میں پہنچ گئے اپنی نالائکیوں کی وجہ. تو جتنے گناہ ہیں اس سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، مگر ہمیں بتا دیا کہ یہ دنیا میں بھی تمدن اور تہذیب کو تباہ کرنے والی چیزیں، اس کے نتائج آخرت میں بھی نکلیں گے. تو ایک بات اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا محبوب ہے، وہ حاکم نہیں ہے، صرف محبوب ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دین میں 4 باتیں جو پلرز آف اسلام ہیں، ستون ہیں، ان میں سے 2 اللہ کی حاکمیت کا مظہر ہے،
ہم نماز ادا کرتے ہیں غلاموں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، ہل جل نہیں سکتے. یہ ایسے ہے جیسے آقا کے سامنے غلام پیش ہوتا. اور اسی طرح ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ویسے جیسے حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں. یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور مالکیت کا مظاہرہ ہے کہ وہ بادشاہ ہے، لوگ اس کو ٹیکس پے کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں. اور دو باتیں محبوبیت سے تعلق رکھتی ہیں، اس میں حاکمیت کی شان نہیں، محبوب ہونے کی شان. روزہ کیا کہ جیسے محبوب کی محبت میں جنہیں ہو جاتی ہے یہ محبت تھوڑی بھی، بے شک مردار محبت ہی ہو، کھانا پینا چھوٹ جاتا، وہ بالکل لوگوں سے الگ ہو کر کہیں جا بیٹھتے ہیں، گلیوں بازاروں میں چکر لگاتے ہیں. ایسے ہی روزے کی حالت میں کھانا پینا چھوٹ گیا، آخر میں 10 دن جو آئے تو پھر بالکل ہی بال بچوں کو بھی چھوڑ کر اعتکاف کی حالت میں چلا گیا. یہ محبت کے عشق کے مظاہر ہیں. اور اس سے آگے جب بڑھتا ہے کہ رمضان سے ہی ختم ہوتا ہے، حافظ صاحب پڑھ رہے تھے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے عمرے کر سکتے آپ، الحج اشہر معلومات. ادھر رمضان ختم ہوا کہ آپ نے دیوانگی کا مظاہرہ کیا، پاگل بن گئے تھے، نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، اس کی جدائی میں کمزور ہوتے جا رہے تھے. اب جب مہینہ ختم ہوا اجازت ہوگی کہ جو ان میں ہمت ہے وہ آ جائیں اپنے محبوب کو ملنے کی. حج اور حج آپ سارا دیکھ لیں، سوائے دیوانگی اور جنون کے کوئی نہیں. دیوانوں کا کام ہے، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، خوشبو نہیں لگا سکتا، فقیروں میت کی طرح دو کفن پہنے، پاؤں میں جوتی کوئی نہیں ہے، اور لبیک لبیک پکارتا، کبھی وہ مکان کے گرد گھوم رہا ہے، کبھی چمڑ جاتا ہے، کبھی بوسے دیتا. بالکل وہ بات جو مجنوں کو لوگوں نے کہی تھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ گرے پڑے مکان جو ہیں ان کو آپ چومتے پھرتے. تو اس نے کہا امر علی دیار لیلا، میں جب لیلا کے محلہ سے گزرتا ہوں، اب وہ تو نہیں یہاں، مگر اقبل ذل جدار و ذل جدار، میں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. فما حب الدیار شغفنا قلبی، مجھے ان دیواروں کی محبت نے پاگل نہیں کیا، میں جانتا ہوں یہ اینٹیں ہی ہیں. ولیکن حب من سکن الدیار، جو ان مکانوں میں رہتی تھی نا اس کی محبت نے مجھے دیوانہ کر دیا. تو جب سنتا نا بندہ کہ اللہ کا گھر ہے، چمٹ جاتا ہے، روتا ہے، بوسے دیتا ہے. حج بالکل سمجھ نہیں سکتا کوئی آدمی جس کے اندر نا عشق کی نا رمق، وہ نہیں سمجھ سکتا. وہ یہ قانونی بات نہیں، بلکہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یار آپ کی سب چیزوں کی سمجھ آتی، یہاں کیا کرتے ہیں آپ، پاگل بنے ہوئے ہیں. جب لمبا ہوتا تھا احرام اس وقت جوئیں تک پڑ جاتی. تو کیسے کر فرمایا بھائی آپ اللہ کی یہ دونوں شانیں سمجھتے کہ نماز اور زکوٰۃ میں وہ بادشاہ ہو کر سامنے ہوتا ہے، آپ اس وقت وہ کام کرتے ہیں جو ریت کو کرنے ہوتے ہیں. یہاں محبوب کی شکل میں ہوتا ہے، کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، حجامتیں بھول جاتی ہیں، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، آپ پاگلوں کی طرح اس کی گلیوں میں گھومتے. اس کا تعلق خدا کی محبوبی سے، اس لیے ماں سے بہت محبت بڑھ کر. مگر ساتھ ہی آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ محبوب کی ناراضگی وہ عذاب ہے جس کے مقابل میں آگ کا عذاب بھی ہلکا ہے. اسی لیے امام زین العابدین فرماتے ہیں اللہ میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں کہ وہاں آگ ہو، بچھو ہوں، سانپ ڈسیں، یہ عذاب میں جھیل سکتا ہوں. مگر جو قرآن نے تو نے کہا کہ لا ینظر اللہ، اللہ ان کی طرف دیکھے گا ہی، بڑا یکرم، ان سے بات ہی نہیں کرے. آپ کسی عشق مزاج آدمی سے پوچھیں اس سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی دکھ ہے، منہ ہی نہیں کی. تو فرمایا اللہ نے کہ تم اگر محبوبیت کی شان کو پہچانو تو ناراضگی یہ ہے، ڈرنا وہ نہیں دشمن والا، یہ ہے کہ محبوب منہ نہ پھیر. اس لیے یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں کہ ایک تو برے کاموں کے غلط نتائج سے ڈرنا، یہ اللہ سے ڈرنا، اس کے قانون کی خلاف ورزی نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ اتنا محبوب ہے، اس محبوب نے منہ پھیر لیا کہ میں اپنی زیارت نہیں کراؤں گا تو اس سے بات نہیں، جا جہنم میں جلتا رہے، تو اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا. یہ ہے اصل میں ڈاکٹر صاحب بات. ماشاء اللہ پوچھیں، بالکل بلا جھجک پوچھیں، کسی کے لیے چھوٹے ہوں بڑے ہوں، جو جی چاہتا پوچھیں. یہ سلسلہ جاری رکھے نا، تھوڑا سا وقت جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. میرا سوال یہ ہے کہ آج کی تحقیق جو ہو رہی ہے، سائنٹیفک تحقیق ہو رہی ہے، جو دین میں ہو رہی ہے، وہ مطلق سچائی کی تلاش میں ہے کہ اصل کاز کیا ہے کسی چیز کے پیچھے. تو یہ مطلق سچائی کے لیے جو سائنٹیفک تحقیق ہو رہی ہے اس میں آج اور کل جو آج کیا ہے وہ اگلے دن آنے والے کی وہ ابتدا بن جاتی ہے. تو ہم اس طریقے سے ایک سسٹمیٹک ریسرچ سے منزلیں طے کرتے آ رہے ہیں. روشنی پر آ کر ہماری جو ہے یہاں فل اسٹاپ لگ گیا ہے. روشنی کی سپیڈ سے ہم، روشنی ہمارا گھوڑا ہے، اس سے ہم کائنات کی وسعتوں کو پار نہیں کر پا رہے ہیں.
جو ہمارا پڑوسی سورج ہے اس پر پیغام بھیجنے کے لیے بجلی کی سپیڈ سے 400 سال چاہیے، 400 لائٹ ایئر چاہیے. اللہ اچھا تو وہ یہ اور اتنی واپسی پر مسافت ہوگی. تو اگر 1 ارب سے زیادہ ستارے ہیں ہماری کہکشاں میں تو ہمارے وہم و گمان سے بڑھ کر ہے یہ وسعت صرف ہماری کائنات کی، ہماری کہکشاں کی. لیکن کہکشائیں جہاں تک دیکھنے وہ نظر آ رہا ہے. تو وہ کیا طاقت تھی جس سے یہ ساتوں آسمان تشکیل ہوئے سدرۃ المنتہا تک، اور فرشتے اور سب پیچھے رہ گئے. اب اس شخص کو اس امتحان کو سمجھنے کے لیے صلی اللہ علیہ وہ کیا طریقہ کار اختیار کریں کہ ہماری یہ جو روشنی والی سپیڈ ہے، جو یہ ہمارا کم سپیڈ والا گھوڑا ہے، اس سے گزر کر ہم میٹا فزکس میں جائیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بلقیس کا تخت کیسے ہوگا، ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون رضی اللہ سے مردہ کیسے زندہ ہوگا، ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پوری کائنات کیسے تصویر ہوئی. تو اس کے لیے کیا ترتیب سے ایسے سٹیپ ہیں کہ ہم یہ ساری منزلیں طے کرتے ہوئے ایک مقامات کو سمجھ سکیں. جی بہت اچھا سوال ڈاکٹر صاحب نے کیا. اصل میں یہ علوم جو ہے ان کی بے قدری کسی کی نہیں کرنی چاہیے، صرف ان کی حدود پہچاننی چاہیے. سائنس کا دائرہ جو ہے نا وہ مذہب سے کوئی ٹکراتا نہیں. اصل میں کئی لوگ سمجھتے نہیں کہ مذہب کا الگ دائرہ، سائنس کا الگ. سائنس جو ہے نا اس کا تعلق حواس سے، جو چیزیں حواس کے اندر آتی ہے اس کے بارے میں نفی نسباتاً کہہ سکتے کہ ہے یا نہیں. اس سے آگے نہیں سائنسدان کو ضرورت کرنی چاہیے. وہ کہ بھئی یہ سوچ بچار کا میدان فلسفیوں کا، ہم تو جو چیز مشاہدے میں آئے گی تجربے میں اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ ہے یا نہیں. وہ بھی آخری بات نہیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں اگر آخر تک پہنچ گئے ہوتے ہیں آپ تحقیق آگے کیوں کر رہے ہیں، آخر تک نہیں پہنچ، مگر پھر بھی یہ الگ دائرہ ہے. اس میں جتنی کوشش کریں مبارک ہے، اچھا ہے، مگر یہ حواس کا دائرہ. اس کے آگے عقل شروع ہوتی ہے. عقل سائنس سے تعلق نہیں رکھتی، فلسفہ سے رکھتی ہے. جو چیزیں دیکھنے میں نہیں آتی، سننے میں نہیں آتی، اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں پھر کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے. جو حواس سے معلومات حاصل ہوئی تھی نا ان کی مدد سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ ممکن ہو سکتا ہی نہیں. دیکھنے میں نہیں وہ آتی، عقل فلسفہ. اس سے آگے پھر مذہب شروع ہوتا ہے کہ جو نہ دیکھنے میں آتی ہے نہ سوچنے سے اس کا پتہ چلتا، وہاں پھر رہنمائی وہی انجام دیتی کہ آپ لوگ ٹام ٹوئیاں نہ ماریں. اللہ خود کہتا میں بتا دیتا ہوں جس نے یہ دنیا بنائی ہے کہ یہ ہے یہ. تو ان کو الگ الگ رکھنا، کسی کی بے قدری نہیں. سائنس کو اپنے دائرے میں پڑھیں، بسم اللہ وہ بھی اللہ کا دیا، پھر فلسفہ بھی پڑھیں. مگر جو یہ علوم الہیات ہیں ان میں رہبر اور رہنما جیسے میں نے شروع کیا صرف نبی کو مانیں. اب جو بعد رسالت مآب علیہ السلام کے معراج کی کئی ڈاکٹر صاحب نے کہ کیسے ہوا، یہ ٹھیک بات ہے. اس بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر عرض کرنے کو جی چاہتا کہ حضور کی قدر و منزلت ہمیں پہچاننی چاہیے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کافر نہ کہو. سارے لوگوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، رانجھا صاحب بابا جی کو مانتے ہیں، میں مودودی صاحب کو مانتا ہوں، کسی بھائی کرتے ہیں، مگر ایک مرکز ہے جس پر ہم سب متفق ہیں، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہے. جب تک یہ رشتہ ہاتھ میں آئے ان کو بھائی مانیں. وہ آپ کے بزرگ کو مانتے ہیں یعنی اس بارے میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اتنے بڑی ولی ہیں، صوفی ہیں، فرماتے ہیں میں ایک عالم دین سے ناراض تھا. یہ نقطے کی بات ہے جو یہ ملا حضرات کے ذہن میں سما دے پھر کہ مرنا ہے. تو خواب میں نے رسول کریم علیہ السلام کو دیکھا، آپ انتہائی رنج میں تھے. آپ نے کہا محی الدین تو فلاں عالم سے ناراض ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ وہ میرے شیخ ابو مدین مغربی کو اچھا نہیں کہتا، میرے مرشد کو برا کہتا. حضور نے جلال میں فرمایا تیرے مرشد کو برا کہتا، مجھے نبی مانتا یا نہیں مانتا؟ تیرے مرشد کو ماننا کب سے دین بنا؟ تو ماننا چاہتا مانتا، پھر وہ مجھے مانتا. صلح کر اس سے، میرا رشتہ جو اس سے بڑھ کر کوئی رشتہ ہے؟ صبح ہی گیا، معافی مانگی، محنت ماجرہ کیا. بھائی رسول اللہ کو لوگ جو مان رہے ہیں آپ کو کیا کہ آپ جس کو ماننا چاہتے ہیں بعد کے کسی بزرگ کو مانیں، دوسرا کہتا نہیں بھائی میں نہیں اس کو مانتا. کوئی نہ کافر ہوتا ہے مومن، کافر مومن ہوتا صرف جس کو کہا تھا نا محمد رسول اللہ کے رسول ہے. اس بنیاد سے کسی کا ذہن جو ہے اکھڑ جائے کہ نہیں میں نہیں اب ان کو رسول مانتا، یہ شک میں، پھر معاذ اللہ کافر. تو علامہ فرماتے ہیں اسی بات کی وجہ سے کہ اللہ کو کیا آپ ڈھونڈتے ہیں؟ اللہ کسی کے ہاتھ آیا؟ اللہ تو نام ہی اس کا ہے جو حد ادراک سے ماور بلا یحیطون بھی علم. اللہ فرماتا سارے علم خرچ کر لو، اللہ نہیں قابو آئے گا. جو قابو آ گیا تو وہ تو تم نے احاطہ کر لیا، اس کا حدود ربا ماپ لیا، وہ اللہ وہ نہیں اللہ ہو. پھر وہ کہتے ہیں آپ کیا کہیں، اللہ کو کس طرح پہچانیں؟ خدا اندر قیاس ما نہ گنجل، خدا نہیں ہماری عقل میں آئے گا. شناسورا کے گوید ما رفنا، خدا کی بجائے اس کو پہچان لے جس نے ساری عمر بات کرنے کے بعد کہا کہ اللہ میں تیری بات کا حق نہیں ادا کرتا. یہ رسول اللہ کی بات.
کہتا ہے رسول اللہ کو پکڑ، اللہ کی بات چھوڑ، اللہ نہیں قابو آئے گا، رسول اللہ کو پہچان، حضور کے معجزات، آپ کی سیرت، آپ کا کردار دیکھ، آپ پر اعتماد کر۔ جو آپ نے فرمایا مان اللہ کو، کیا ڈھونڈتے ہو تم؟ اللہ نہیں، فرشتوں کو نظر نہیں آیا، پیغمبر گر گیا بے ہوش ہو کے، تو واقعی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ ذریعہ جس کے پیچھے چل کر ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں حل ہو جاتی ہیں صرف اسی بات کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ سر سید گمراہ ہو گیا، بہت مخلص تھا، قوم کا خیر خواہ تھا، مگر علم دین اتنا نہیں تھا، جذبہ تھا، بدنیت آدمی نہیں تھا۔ اب اس زمانے میں انگریزی حکومت نئی آئی تھی، سر ولیم میں اور بنگال کا گورنر تھا، کم بخت نے کتاب رسول اللہ کی سیرت پر لکھ دی، آج تک چل رہی یورپ۔ اس نے ایسی غلط فہمیاں پھیلائیں، حضور پر وہ دھبے لگائے کہ سر سید کا دل جل۔ اس بیچارے نے تہیہ کر لیا کہ اس کا جواب لکھنا، اس کے لیے وہ سب کچھ اپنا بیچ باچ کر انگلینڈ کا، وہاں جا کر کتابیں حاصل کی، اور ایک خط میں لکھتے ہیں ایک ساتھی کو کہ میں سب کچھ بیچ کر فقیر ہو گیا ہوں تاکہ قیامت کے دن اپنے نانا کے سامنے کہہ سکوں کہ جب تیری آبرو پر لوگوں نے ہاتھ ڈالا تھا تو احمد فقیر ہو گیا تھا جواب لکھنے۔ جواب بڑا اچھا لکھا، مگر چونکہ علم میں کمی تھی، اس جگہ جان چھڑانے کے لیے غلط راستہ اختیار کر کہ اگر کوئی حدیث ہے تو اس کو کہہ دیا یار ہم نہیں مانتے، برا راستہ بنا دیا، جس سے بعد میں انکار حدیث پیدا ہو گیا۔ یہ معجزے سامنے آئے کیونکہ سائنس کا نیا یہاں تھا چلن، لوگ کہتے ہیں کس طرح ہو سکتا کہ آگ نہ جلائے، کیسے ہو سکتا کہ ایک آدمی اتنی جلدی آسمانوں سے اتر آئے؟ تو بیچارے مروب ہو گئے، ساری چیزوں کی تعویل کر دی کہ نہیں یہ کچھ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی باپ سے پیدا ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی اس آگ میں نہیں سچ مچ ڈالے گا، فتنے کی آگ تھی جو اللہ نے غلط کام شروع کر دی، جواب دہی میں کمزور طریقہ اختیار کیا، مگر نیت نیک۔ ہاں طریقہ صحیح ہے کہ آپ پہلے اللہ کو منوائیں کہ اللہ ہے تو پھر اللہ کل شین قدیر ہے، جو چاہے کر سکتا اس کو اللہ کہتے ہیں، پھر سوال سارے ختم ہو جاتے۔ حضور خود نہیں گئے، معراج کا واقعہ شروع کس سے کیا؟ اسی سوال کے جواب کے لیے کہ کوئی یہ جو ہے نا سارے نوری سے پریشان ہو کہ اتنی جلدی، فرمایا سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ، وہ سیر کرانے والا جو ہر قسم کی خامی سے پاک ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں، کوئی کمزور یہ سفر کراتا تو آپ سوال کرتے کتنی جلدی؟ اس ذات نے سفر کرایا ہے جس میں کسی قسم کی خامی اور نقص نہیں ہے۔ اس لیے جب اللہ سمجھ میں آ جائے نا اور یہ آدمی مان لے کہ وہ بالکل ہر لحاظ سے قادر مطلق، ذہن پریشانی نہیں ہوتا۔ اور میں کہتا ہوں سید احمد شہید جو تھے، سید شاہ اسماعیل شہید کے مرشد اور تحریک کے امیر تھے مجاہدین، انہوں نے کہا سرات میں ایمان کی بات کہتے ہیں، اگر کوئی شخص آ کر یہ خبر دے نا کہ فلاں جگہ آسمان جو ہے زمین کے ساتھ آ کر مل گیا، تو اس پر یہ سوال نہ اٹھانا کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب اللہ کو مانتا سب کچھ ہو سکتا ہے۔ سوال وقوع کا تو کر سکتا کہ ایسا ہوا ہے نہیں، اس کی کوئی اطلاع مستند ہے کہ یہ بحث کر، سکتا کی بحث نہ کر یا اللہ کا انکار کر۔ سکتا کیا کہ بن باپ بیٹا نہیں ہو سکتا، آگ نہیں جلانے سے روک سکتی۔ جب اللہ کو مانا جس قسم کی عاجزی کی باتیں نہ کر، تیرا خدا بے بس نہیں، سب کچھ کر سکتا۔ بحث جو ہے نا روایت پر تو کر سکتا کہ اس کی کوئی مستند تاریخ ہے، کوئی ثبوت ہے، پروف پر کر لے، مگر یہ اگر تو اعتراض کرے کہ ایسا ہو نہیں سکتا تو سوائے احمد کہ کوئی یہ بات نہیں کہتا۔ ایک طرف اللہ کو مانتا پھر امکان پر بحث کرتا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، سب کچھ یہاں ناممکن جو ہے نا امپاسبل، یہ اس ڈکشنری میں نہیں ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا۔ بحث یہ ضرور کر لو کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی مستند ثبوت ہے کہ نہیں، یہ کرو، ورنہ اللہ جو چاہے کر سکتا۔ رسول کریم علیہ السلام کے دور میں بہت سی برکات دار نمونہ کے طور پر کہ اللہ کیا نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی رسول ہیں، ان کا واقعہ مسلمان میں غربت تھی، گھر میں آئے، بیوی نے کہا کہ کچھ لاؤ پکانے کے لیے، اب پلے کچھ نہیں تھا، بیچارے پریشان ہوئے کیا کروں، اب تو کسی نے کر دی، جنگل کی طرف نکل، وہاں جا کر روئے، اللہ سے دعائیں کی، گھر آئے تو دیکھا تنور گرم ہے، روٹیاں لگ رہی ہیں، چکی چل رہی ہے، اس میں آٹا نکل رہا ہے۔ انہوں نے بیوی سے پوچھا یہ کیا قصہ؟ اس نے کہا دیکھ، جا کر دیکھا تو چکی خود بخود چل رہی تھی، اس میں آٹا بھی نکل رہا تھا۔ کہنے لگی تو گیا تو میں نے بھی دعا کی، ایسا ہی ہوا۔ اس نے اٹھا کر دیکھنا چاہا کہ دانے کہاں سے آ رہا ہے، آٹا اٹھایا، چکی روکی۔ رسول کریم علیہ السلام سے آ کر عرض کیا، فرمایا اگر نانا اٹھا کر دیکھنا چاہتا، یہ راز کن فیکون معلوم نہ کرنا چاہتا تو قیامت تک بھی کھاتے رہتے، چکی چلتی رہتی۔ بھائی حکم تو ہو رہا، ہو رہا، کیا بحث کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ ایسا نہیں، سیدھی سی بات ہے کہ اس پر آپ بحث کر لیں کہ آپ کا دل مانتا کہ نہیں اس کائنات کا کوئی مالک ہے، اگر نہیں سارے سوال ختم، دین ختم، اور اگر اللہ ہے پھر یہ سوال کرنے کا حق نہیں آپ کا بنتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں، بحث ثبوت پر کر لیں، بھائی اس کا کوئی اچھا سا ثبوت دو،
ورنہ مردے بھی زندہ ہو سکتے ہیں، سمندر پھٹ سکتے ہیں۔ اب اس سے بڑا کیا نشان ہوگا؟ سر سید بیچارے پریشان نہیں، وہ مد و جزر تھا، سمندر چڑھا اتر گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گیا، پھر جب فرعون چڑھا، چڑھنے کی وہاں بات کیا سر جی؟ وہاں تو اللہ کہتا انہوں نے مارا آسا فن فلک البحر، سمندر پھٹ گیا، اور نرا پھٹا نہیں، اللہ پاک فرماتا طریق نے جوازا، خشک راستہ نکلا۔ آپ قرآن کے ساتھ ٹھٹھا کیوں کر رہے ہیں؟ مانیں کہ ایسا ہی ہوا، جو بے دین نہیں مانتے ان کی فکر نہ کریں۔ آپ سائنسدانوں کو مطمئن کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ہو جائیں گے مطمئن، ایک دن خود ان کا علم جہاں نہیں لے جائے گا کہ مردہ ہاتھ سے زندہ کریں گے، اور پتہ چل جائے گا۔ اور یہ دور آنے والا، رسول کریم علیہ السلام نے جو دجال کے بارے میں کہا، دجال کوئی عجیب الخلقت مخلوق نہیں ہوگا، سائنسدان ہوگا، مگر اتنی ترقی کر جائے گا کہ بارشیں اپنی مرضی سے برسائے گا، جن زمینوں کو چاہے گا بنجر کر دے گا سپرے کر کے، اور مردے زندہ کرے گا بھی اس طرح، یہاں سے چیر کر دور پھینک دے گا، پھر زندہ کر دے گا۔ یہ سارے جو ہے نا علمی ہو گئے اس کے کمالات، کہ اتنا ماہر ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ ان کے ہاتھ سے کروائے گا، پھر یہ مانیں گے کہ ہم قرآن کو جلاتے ہی یہ تو ہم نے بھی خود صرف جلد بازی کر رہے ہیں، ورنہ ان میں سے کوئی چیز ڈاکٹر صاحب محال نہیں ہے۔ قادر مطلق را ماشاء، چلیے جو چاہے کر سکتے، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں وہ کوئی کمزور اور بے بس شے نہیں۔ جی کوئی شاعر ہے جب وضاحت طلب پھر پوچھ لیا کہ جی راجہ صاحب ہی ڈیوٹی دے رہے ہیں، باقی ساتھی بھی ضرورت کریں، بالکل بے تکلف ہو کر پوچھیں۔ میرے کو کافی سوال، جی جی ایک سوال یہ ہے کہ آج کا عموماً یہ کہا جا رہا ہے کہ مرشد پکڑنا ضروری ہے، مرشد کے بغیر رستہ نہیں ملتا، بیعت کے بغیر بات نہیں بنتی۔ اس پر ذرا روشن ڈالیں کہ بہت سے لوگ ہیں، ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ اس کو مرشد پکڑیں اور کہاں سے پکڑیں۔ یہ بات ڈاکٹر صاحب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مرشد پکڑنا ضروری ہے، یہ تو کسی اہل علم نے نہیں کی۔ جو لوگ مرشد رہے ہیں، مرشد پکڑتے رہے ہیں، اہل تصوف ہیں، اللہ ان پر رحمت کرے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے، القول جمیل کی، صاف کہتے ہیں کہ بھئی اس کی زیادہ سے زیادہ دین میں حیثیت مستحب کی ہے، اگر کوئی کر رہے تو اچھا کام ہے، کسی نیک آدمی سے رابطہ رکھے، کسی نے فرض واجب نہیں کہا، نہ دین میں یہ بات آئی۔ دین میں جس بیعت کا ذکر ہے ہر شخص قرآن مجید میں دیکھ سکتا ہے، رسول اللہ کی حدیث میں دیکھ سکتا کہ یا تو لوگ اسلام لاتے وقت آپ سے معاہدہ کرتے تھے کہ ہم دین کے پابند رہیں گے، اس کے خلاف نہیں چلیں گے، یا حکومت وقت کی بیعت ہوتی تھی کہ جو حاکم منتخب ہوتا تھا رعیت اس کے ساتھ پھر حلف وفاداری اٹھاتی کہ آپ اگر قرآن و سنت کے مطابق حکومت کریں گے ہم آپ کے دل و جان سے ساتھی ہوں گے، اور اگر آپ غلط کام کریں گے ہم پھر آپ کا کوئی ساتھ نہیں دیں گے۔ وہ عہد کرتا تھا کہ میں آپ لوگوں پر عدل و انصاف کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں حکومت کروں گا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کسی اور کی بیعت نہیں، بعد میں حضرت عمر، عثمان، علی کی، اور جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اور یزید کا معاملہ، اس نے بیعت جو ہے وہ کوئی دینی معنی میں نہیں دی۔ یزید کو اگر مرشد کہنا ہے تو وہ امام حسین کو مرشد مان لیتا، بیعت تو تھی سیاست کی کہ حاکم وقت مانو۔ تو یہ دو بیعتیں تھیں، یا اسلام لاتے وقت لوگ عہد کرتے تھے یا حکومت وقت کے ساتھ معاہدہ کرتے تھے۔ قرآن حدیث میں یہی بیعت ہے، مگر جب بدقسمتی ہماری کہنا چاہیے کہ ملوکیت آ گئی، حکمران بگڑ گئے، اس وقت نیک لوگوں نے یہ ایک چیز نکالی، غلط نہیں نکالی، دیکھا کہ اب یہ کمبخت تو عیش و عشرت میں پڑ گئے، امت کے دین کی انہیں فکر نہیں، انہوں نے چھوٹے چھوٹے ہسپتال جنہیں خانقاہ کہتے ہیں نا بنا لیے علاج کے لیے، کہ وہاں بیٹھ گئے، لوگوں کو دعوت دی کہ اس گئے گزرے زمانے میں جہاں ہر طرف لوگ خود غرضی میں مبتلا ہیں، کرپشن، معاشرہ بگڑ تو بہت گیا، خاص کر کے عباسی دور میں تو بربادی ہوگی نا۔ تو مرشد بیچارے کیا اور کرتے اس کے، انہوں نے کہا جو کسی پر اعتماد رکھتا ہے اس کے ساتھ منسلک ہو جائے، اس سے دین پوچھا کرے، اپنی حالات کی اسے خبر دیا کرے۔ تو یہ اصلاحی کوششیں تھیں جو بالکل مشکور ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اس دور میں انہوں نے بچایا لوگوں کو، بہت کارنامہ، مگر بعد میں یہ بھی دکانداریاں بن گئی۔ آپ دیکھیں کون سی بارگاہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کتنی منشیات کی وہاں ہو رہی ہے، تجارت بدماشی، طے خانوں میں سے لوگ پڑھتے، یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے جو ہیں وہاں کا دین سے کتے کئی لاکھ کے منگواتے ہیں، وہ اولیاء اللہ زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشے میں، ایسے اعلیٰ اللہ کے نیک بندوں کے گھونسلے ان کے ہاتھ آ گئے۔ تو اب یہ صرف شکار کرنے کے لیے کہ لوگوں کو جو بیعت نہیں کرے گا اس کی اولاد حرام کی ہے، اس کے پھنسا دیں، نہ ساری عمر مرید سے پوچھنا کہ کیا کماتے ہو، کیا کھاتے ہو، نماز پڑھتے، نہیں، یہ کوئی نہیں، اصلاح والی بات ختم، صرف آنا، فتو، دو نذرانے لو، گڈیاں بھر کر نوٹوں کی دے دینا، اور وہ اقبال والی بات جو باغی مرید نے کہی پیر سے کہ پیر صاحب ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں میں روشن۔
یہ فقراء اور درویش ہیں، محلوں میں رہ رہے ہیں، ہم دھکے کھا رہے ہیں۔ تو یہ اب وہ فقیری درویشی نہیں جو واقعی تھی، وہ بہت اچھی بات تھی کہ جس پر وہ آج کی تحریکیں سمجھیں کہ جس جماعت سے کسی کا دل ہو جاتا مطمئن وہ اس کے ساتھ ملے، دین کا کام کرے، ایسی کوشش، مگر فرض واجب کوئی نہیں۔ باقی یہ بات تو ٹھیک ہے، اچھے آدمی کے ساتھ ملنا جلنا، اس سے مشورہ لینا، آدمی کی اصلاح میں اس کا بڑا دخل ہونا چاہیے، مجلس میں جانا چاہیے، محفل جوان میں بیٹھنا چاہیے۔ جی پیچھے کوئی صاحب کر رہا ہے؟ ہاں کریں نا بھائی، دو پہ ایک سوال میں کر لوں پھر۔ چلو کرنے آپ۔ جزاک اللہ جی، یعنی کہ صحبت جو ہے، صحبت صالح ترا صالح کنا۔ ایک سوال کل سے چل رہا ہے کہ جان اور روح یہ ایک چیز کا نام ہے یا مختلف چیزیں ہیں؟ اس طریقے سے اگلا اس کے ساتھ سوال ہے کہ قلب اور دماغ یہ دو چیزیں ہیں، یہ جس کو کہا ہے کہ قلب سے سوچو، قلب تو ہے ایک سنوبری دل ہمارے اندر، کیا سوچ کا یقین کا اس سے تعلق ہے یا دماغ سے تعلق ہے؟ ایمان کا اس سے دل سے تعلق ہے یا دماغ سے تعلق ہے؟ یہ دو سوال۔ جان اور روح کے بارے ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، میں نے دوسرے دوستوں سے بھی سنا بھی کچھ آ رہا ہے یہ مذاکرہ ڈاکٹر جاوید اقبال ہیں اور ڈاکٹر اسرار صاحب سے ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جس کو جان کہتے ہیں نا، جس سے فزیکل لائف ہے، کوئی چیز زندہ رہتی ہے، جانور ہوں، پرندے ہوں، انسان ہوں، زندہ چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، پھر جب وہ نکل جاتی ہے ہم کہتے ہیں مر گیا، یہ جان ہے۔ اس کو عربی زبان میں نفس کہتے ہیں۔ نفس ہم تو کہتے ہیں نا بری خواہشیں نہیں، جان اس کو نفس کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فرشتے ان کے نفس قبض کر دیتے ہیں، یہ نکل جاتا تو مر جاتا ہے انسان۔ اسی کے لیے حضور علیہ السلام نے ایک نسمہ کا لفظ بھی تجویز کیا، یہ زندگی ہے، اس سے جو جسمانی زندگی، مگر انسان کو اس کے علاوہ ایک اور شے ملی ہے، وہ نہیں ان جانوروں میں، پرندوں وغیرہ میں، اس سے یہ محروم ہے۔ وہ انسان میں اللہ نے پھونکی، وہ ہے جس میں خیر و شر کی تمیز ہے، نیکی اور بدی کو سمجھتا، یہ اچھے کام ہے، یہ برے، اور اس کے ساتھ اس میں چوائس بھی ہے کہ وہ پھر انتخاب کرتا ہے، کئی دیر بحث کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں نہ کروں، اس کے نفع و نقصان پر یہ جو اختیار ہے اور خیر و شر کی تمیز ہے، یہ جس شے میں ہے وہ روح ہے۔ ہم سمجھ نہیں سکتے وہ کیا ہے، مگر یہ ایک ایسا جوہر ہے نورانی جو انسان کو، جنات تو ایسی اعلیٰ مخلوقوں کو ملا جو رسپانسبل ہے، جن سے خدا حساب لے گا کہ تم نے یہ کام، جانوروں وغیرہ سے اسی لیے حساب نہیں نہ ہوگا کہ ان میں جان ہے، جسم کی زندگی ہے، مگر یہ نہیں ہے، یہ اخلاقی حص جو ہے نا ان میں مفقود ہے، یہ انسان کو ملی، اس کو روح کہتے ہیں۔ یہ ہے ڈاکٹر صاحب، جان آپ سمجھیں کہ ہر ذی روح میں وہ جتنے زندہ ہیں، مگر یہ روح صرف ان مخلوقوں میں جو مکلف ہیں، ذمہ دار ہیں، یہ نیکی بدی کا شعور اور اختیار کہ یہ کام کریں نہ کریں، یہ ان کو ملا۔ اور دوسری بات کیا فرمائی تھی؟ قلب بڑھنا، اس بارے میں ہے تو اب تک بھی لوگ پریشان کہ دماغ سوچتا، یہ دل سوچتا، کوئی نہیں ہے، نظریات اور تھوریاں بناتے رہتے، مگر آپ سیدھی سی بات جانیں کہ جب اللہ کہتا ہے کہ دل جو ہیں وہ ایسا ایسا، تو اس سے جو چیز بھی آپ مراد لینا ہے وہ جو سوچ اور جذبات کا مرکز ہے، جہاں سوچیں پیدا ہوتی ہیں، دماغ کو کہہ رہے جس کو۔ باقی یہ زبان جو ہے نا یہ لٹریچر کی ہے، یہ سائنس کی نہیں کہ جس طرح ڈاکٹر جو ہیں وہ تشریح الاعضاء کرتے اس طرح کی نہیں، سائنس کی بحث نہیں ہے کہ دل ہے یہ دماغ۔ اب بھی پوری دنیا میں جب یہ کہتے ہیں نا کہ دماغ سے، اس وقت بھی میرا دل یہ بات نہیں مانتا، مجھے میرا دل ایسے نفرت کرتا۔ تو یہ لٹریچر کی زبان جو ہے ادب کی، اس میں مرکز جو ہے جذبات کا، جہاں محبت اور بوجھ پیدا وہ یہاں اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں، بس آپ اس کو مرکز جذبات سمجھ لیں، وہ ہے قلب اور لٹریچر میں پوری دنیا میں، صرف قرآن میں نہیں۔ اس لیے اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ بھائی اس سرچشمے کو صاف رکھو، وہاں گندے خیالات نہ پیدا کرو، خواہ وہ یہاں ہے خواہ یہاں ہے یا کسی اور جگہ، اس کو نہیں، قلب آپ مرکز جذبات یہ اس کی تحریک کریں، کہاں بھی ہو ثابت، ہمیں نہیں اس سے کوئی۔ جی آپ جہاد کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں، ویسے سر اگر انسان ہے اس کے والدین حیات ہیں، لیکن سر وہ جہاد کا بہت زیادہ جذبہ رکھتا ہے اور وقت تک تازہ بھی ہے، لیکن وہ اجازت نہیں دے رہے اسے جانے کی، تو اس کے لیے سر کیا کرنا چاہیے؟ دو صورتیں میرے عزیز ایسی ہیں جہاں انسان جہاد کے لیے کسی کی اجازت کا محتاج نہیں، بلکہ روکنے کے باوجود ہی اس کو جانا پڑے گا، اور وہ ہر شخص پر فرض ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ صرف جذبہ جو رکھتا ہے، ہر مرد عورت غلام اور آزاد پر فرض ہو جاتا ہے۔ ایک تو کہ حاکم وقت جو ہے وہ اعلان عام کر دے
کہ ہم ایسی ضرورت پڑ گئی ہے کہ صرف جو منظم فوج ہے وہ نہیں، سب لوگ نکلیں، نفیر عام اس کو کہتے ہیں، عام اعلان ہو جائے۔ اب ہر مسلمان جو اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر نکل کھڑا ہو۔ اور دوسری صورت ہوتی ہے ہجوم العدو علی الارض، کہ دشمن مسلمانوں کو کسی ملک میں گھس جائے۔ اس حالت میں بھی کسی حاکم کے اعلان کی بھی ضرورت نہیں، مشرق اور مغرب کے مسلمانوں پر فرض ہو جاتا کہ اس خطے کو اس ظالم کے قبضہ سے چھڑائے۔ اور اس میں مشرق اور مغرب کے لوگ مجرم ہوں گے اگر ایک چپا زمین پر بھی کافر مسلط رہے۔ اس سے بڑا عذاب مسلمانوں پر کوئی نہیں کہ نیا علاقہ تو اسلامی حکومت میں کیا شامل کرنا تھا، پہلے ہی گھما بیٹھے۔ تو یہ دارالاسلام جو مسلمانوں کے مالک، آپ یقین جانیں وہ حکمران جو جی چاہے کرتے پھرے بھگتیں گے، ان کی حیثیت مسجد کی حرم کی طرح کیا یہ علاقے، چھوٹی نہیں ان کی شان۔ ان کا ایک چپا بھی ہم گم کر دیں تو ایسا ہی ہے جیسے ہم نے مکہ معظمہ برباد کر دیا۔ اس لیے اسلام کہتا جب دشمن تمہارے ملک میں گھس گیا، اب بغیر تو بیٹھے ہوئے، تو اس حالت میں سب پر فرض ہوتا ہے کہ اس کو چھڑانے کے لیے اپنی کوشش کریں اور ان کا تسلط وہاں سے ختم کریں۔ مگر کیا کریں، اب جو ضروری چیزیں ہیں ان میں سے یہ بھی ہے نا کہ اللہ کہتا ہے اس کے لیے ہتھیار تو مہیا کرو، پہلی ضرورت۔ عقلی بھی ہے، دین بھی کہتا ہے کہ بغیر ہتھیاروں کے لوگ، اب جیسے علامہ البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب فاضل پرزے تو تمہیں بہت دیتے ہیں بے ایمان، اگر وہ روک دیں اسپیئر پارٹس کس سے جہاد کرنا؟ پہلے کیوں نہیں اپنے ممالک میں تم مسلمان ایسی فیکٹریاں قائم کرتے، ایسے ادارے بناتے کہ اس بارے میں خود کفیل ہو جاؤ کہ دشمن نہ بھی دیں تمہارے پاس سزا، اور پھر آپس میں اتفاق اور اتحاد بھی میرے عزیز ہونا چاہیے نا۔ کہ جب یہ اپنا حال ہے کہ افغانستان میں طالبان بنے، وہ بڑے نیک لوگ تھے مگر ایران سے پنگا لیتے رہے کہ وہ شیعہ ہم سنی ہیں کٹر، ان کے جو مرشد تھے یہاں کراچی میں وہ بھی میرے بزرگ یہاں کئی سارے قتل ہو گئے، یہی دماغوں میں جھیرتے رہے کہ وہ شیعہ اسٹیٹ ہے تم سنی۔ جب ایسی حالت رہے گی جیسی بغداد کی تھی آخر وقت میں کہ ایک دن شیعوں کے محلہ پر سنی حملہ کر دیتے تھے، دوسرے وہ حملہ کر دیتے، اب ہلاکو خان کو خود لوگوں نے بلایا کہ آؤ ہمارا مسئلہ حل کرو، نہ شیعہ رہے نہ سنی رہے، ساری اسٹیٹ ہی برباد کی۔ تو یہ دو جو ضرورتیں ان کو پہلے پورا کرو کہ اسلحہ جو ہے نا مسلمان اس میں خود کفیل بنے، تاکہ یہ ذلت جو ہے نا یہ نہ ہمیں سہنی پڑے، اور ساتھ آپس میں متحد، کسی قسم کا اختلاف جو علامہ اقبال نے تو اس بارے میں کہا، مرزا غلام احمد کی طرف اشارہ تھا کہ اگر کوئی ایسا مجدد بھی آ گیا نا جو ٹکڑے کرے، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد، ایسا الہام بھی اللہ اتارے گا تو وہ کفر ہوگا۔ مسلمانوں کو جوڑنے والی بات کرو، کیوں توڑتے؟ ہاں مگر کیا کریں، بچہ یہ جو جہاد کر رہے ہیں دوسرے سب، میں لوگوں کو جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہدایت کرے، زبانی کہیں گے کہ ہم اکٹھے ہیں، نماز نہیں پڑھے، دیکھا کہ وقت نماز کا ہوتا کھسک جاتے، پوچھا جاتا کیوں نہیں بھائی، نہیں وہ تو کافر ہیں مشرک ہیں، اپنے بھائیوں کو کہہ رہے ہیں، دیوبندی مشرک ہیں وہ کہتے ہیں بریلی۔ تو اس حالت میں کیا آپ جہاد کریں؟ پہلے تو آپس میں نا کچھ بنے نا جو اس قابل ہو جائیں کہ پھر اگر ہم یلغار کریں تو اللہ کی مرضی آئے۔ جی مسئلہ میں نے عرض کر دیا کہ دو صورتیں ایسی ہیں جس میں ہر مسلمان پر فرض عین ہو جاتا ہے، کفایہ نہیں رہتا ہے۔ جی اسی سوال سے نکلتا ہے چھوٹی سی اگر اجازت دیں کہ آپ کی بات سے ایسے لگتا ہے کہ جو ریکوائرمنٹ ہے جہاد کی وہ پوری نہیں ہوگی، نہیں، لہٰذا انڈیویجول جو ہیں انفرادی طور پر گھس جائیں اور یہ جہاد ہر آدمی پر فرض ہے اور جہاد کریں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے گناہ کو نہ مارو، جو ہتھیار نہ اٹھائے اس کو کچھ نہ کہو، عورتوں کو نہ مارو، بچوں کو نہ مارو، درختوں کو نہ جاڑو، چیزوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اب جو جس جہاد کی آپ تائید کر رہے ہیں انڈیویجولز کی، وہاں یہی کچھ ہو رہا ہے، وہاں کوئی تفریق نہیں ہو رہی نیکی اور بات کی، بے قصور کی اور قصوروار کی، تو کس طریقے سے جسٹیفائی اس کو کیا جائے گا؟ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کہا ٹھیک ہے، میں نے جو اصولی بات کی کہ مگر یہ آپ ذہن میں رکھیں نا کہ جب سارے راستے بند کر دیے جائیں، مظلوموں کے لیے کوئی راستہ کھلا ہی نہ چھوڑا جائے، وہ حالت ہو جائے جب سادی کہتے ہیں کہ جب بلی قابو آ جاتی ہے اور دیکھتی کہ اب تو میرے نکلتا ہے کوئی راستہ نہیں، نہ بینی کہ چوں غربا آج شود برار بچنگال چشمے پلا، تو دیکھتا نہیں کہ جب وہ بھی بے بس ہو جاتی ہے پھر وہ پنجہ مار کرنا چیتے کی آنکھ بھی نکالیں، وہ کہتی مرنا تو ہے ہی پھر۔ اس لیے ان ظالموں نے جو کر لیا ہے نا مسلمانوں کے ساتھ اور جو کر رہے ہیں اس سے لوگ بیچارے جو ہیں وہ پھر سمجھتے ہیں کہ جو ہو جائے ہو جائے۔ باقی مسئلے کی حد تک یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں نا کہ وہ دور تھا جب یہ چھانٹی ہو سکتی تھی کہ لڑنے والے صرف میدان میں جاتے تھے، بچے گھروں میں بیٹھے ہیں، عورتیں بیٹھی ہیں، اس وقت اگر کوئی ایسا فساد کرتا تو باقی وہ خبیث ہی تھا، کیوں اجارتا پھرتا ہے، مگر اب وہ حالت نہیں، اب حالت یہ ہے کہ سارے ملے جوتے ہوتے ہیں۔
اور اسی لیے علماء اسلام کبھی ان چیزوں سے غافل نہیں رہے۔ پہلے بھی مسئلہ پیش آیا تھا کہ اگر کسی جگہ کسی قلعے میں مسلمان مرد عورتیں بچے کافروں کے پاس قید ہیں، اب جب مسلمان محاصرہ کریں تو وہ بجائے خود سامنے آنے کے ان کو آگے کر دیں کہ تیر مسلمانوں کے آئیں تو انہیں لگیں، تو وہاں سے علماء سے پوچھا کہ کیا کریں، کافر عورتوں بچوں کی بات نہیں، مسلمان، انہوں نے کہا بلا دریغ مار، یہ شہید ہو جائیں گے، یہ بھی ان کی جانیں ظاہر ہی جائے، انہیں اللہ شہادت دے گا بچوں کو، مگر مسلمانوں کو برباد نہ کراؤ، تم بچے عورتیں دیکھ رہے ہو خود مارے جاؤ۔ اس لیے دین بیوقوفوں کا دین نہیں ہے، حکمت بھرا، کوئی چارہ نہ چلے تو پھر ایسا کرنا ہی پڑتا ہے جس طریقہ سے بھی انہیں ضد کیا جائے، ضد کرنا تاکہ یہ، اور آپ دیکھتے ہیں کچھ اس کے برکات نظر آنے شروع، کچھ کہتے ہیں فوج لے جائیں، کچھ کہتے ہیں نکال لیں، چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور وہاں بھی آپ آرام کی نیند نہیں سو سکتے، ہر وقت خطرہ کہ پتہ نہیں کدھر سے آ جائے، تو یہ حالت انہوں نے ڈاکٹر صاحب خود پیدا کی۔ یہ ظلم نہ اس حد تک کرتے تو مسلمان وحشی نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہی عیسائی تھے، انہوں نے جب قبضہ کیا یہاں بیت المقدس پر، وہ خود لین پور لکھتا کہ ہمارے گھوڑے جو تھے وہ گھٹنوں تک خون میں ڈوبتے گئے، مسجد اقصیٰ تک مسلمانوں کا خون، مگر جب صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے قبضہ کیا کسی کو قتل نہیں کیا، سب کو پناہ دی اور اجازت دی کہ حاکم میں رہوں گا مگر عیسائی بلا جھجک آیا کریں، یورپ سے زیارت کریں مسجد۔ مسلمان اور ان کا زمین و آسمان کا فرق ہے، مگر جب انتہا ہو جائے کوئی راستہ نہ رہے تو پھر تانگ آمد بجانگ آمد کیا کیا۔ اب وہاں فرق کرتے رہیں کہ برے جو ان کو چھانٹے، کہاں سے چھانٹیں گے، سب تو لوگ ملے جلے کر، جو بچے غریب عورتیں مر گئے نا ان کے کافروں کی، آپ بے فکر ہیں اللہ ان کو کمپنسیشن دے گا، وہاں دوزخ میں بھی جائیں گے نا نرم سزا ہوگی، اور چھوٹے بچے تو جنت میں لے جائے گا کافروں کی، اللہ وہاں ان کو معاوضہ مل جائے گا، مگر یہاں بے بسی ہے، کیا کریں الگ کہاں کرتے پھر۔ جی آپ پوچھیں بھائی۔ میرا نام محمد احمد ہے۔ ماشاء اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یونیورسٹی میں ایک جگہ بورڈ لگا ہوا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اپنے نام میرے نام سے رکھو، اس حدیث کی صحت پہ بات کروں۔ ٹھیک، بالکل میرے عزیز آپ نے ٹھیک پوچھا، بلکہ ایک پورا رسالہ ہی ہمارے شہر کے مفتی صاحب نے لکھا، ان کے بچے ہی بڑے بڑے عالم، مگر غضب کی بات ہے کہ لوگ دین کے بارے میں احتیاط نہیں کرتے۔ آپ حیران ہی ہوں گے کہ فلاں مسئلیں ساری اپنی، مگر بڑے بڑے علماء جو ہیں نا یہ نہیں سوچتے کہ دین کے بارے میں جب آپ بیان کر رہے ہیں، ممبر پر کھڑے ہیں، رسول اللہ کے وارث، جو بات کہہ رہے ہیں یہ ثابت نہیں ہے، اگر آپ یہ تحقیق ہی نہیں کر سکتے کہ یہ صحیح، تو آپ کو حق کس نے دیا خطیب بن گئے، اور اگر آپ نے یہ چھانٹی کر لی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو آپ کیوں یہ گناہ اپنی گردن پر لے رہے ہیں کہ ایک غیر ثابت چیز کو بیان کریں۔ تو یہ بہت حدیثیں ہیں جن کو ہم موضوعات کہتے ہیں، وکھرا الگ شعبہ ہے حدیث میں، گھڑی ہوئی بے شمار الفابیٹیکلی بنی ہوئی ہیں، مضمون کے لحاظ سے بھی کتابیں بنی ہوئی ہیں، بہت سے ہمارے علماء نے یہی کام کیا، اتنی جال سازی ہوئی ہے کہ یہ سکہ رائج الوقت ہے، رسول اللہ کا نام لے امت سرد کا ہے بھی ایسی بات، بہت فائدہ اٹھایا، بڑے جعلی سکے لوگوں نے چلائے ہیں جس سے گروہ بنے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ چھانٹی ہوتی آئی شروع سے، لوگوں نے بالکل محنت کی ہے۔ اب یہ حضرات جو ہے نا علماء، ان کی یہ خامی ہے بالکل بڑے بڑوں کی، بے شک وہ کتنے جبے پہنے ہو، انہیں پتہ ہی نہیں کہ صحیح اور ضعیف حدیث کا تمیز تو کرے، اور اگر کر لیے تو کیوں بیان کرے۔ یہ جتنی ہے نا، اور اس رسالے میں بہت لکھی ہیں کہ اگر ایک بیٹے کا نام بھی آدمی محمد رکھ دے صلی اللہ علیہ وسلم، سارا خاندان بخشا جائے۔ یہاں تک بھی لکھا کہ ایک حدیث نقل کی حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ آواز دے گا محمد، بلائے گا مجھے، مگر سب محمد کھڑے ہو جائیں گے جن کے نام ہے، تو اللہ کہے گا بلایا تو میں نے اپنے حبیب کو تھا، مگر چونکہ تم کھڑے ہو گئے سب کو بخش۔ اب لوگ نعرے لگاتے ہیں سبحان اللہ نعرہ رسال، بھائی سارا جھوٹ ہے، کب حضور نے کہا، بالکل من گھڑت باتیں۔ تو یہ بھی حدیث نہیں میں ایک بھی نہیں ان میں سے صحیح، نام میں کچھ نہیں، ٹھیک ہے نام جب بچے کا رکھا جائے، انبیاء کے نام پر رکھا جائے، حضور کے نام پر رکھا جائے، اللہ کا بندہ کہہ کر، وہ اچھی باتیں، مگر یہ جو ہے نا ثواب وغیرہ یا کوئی نہیں، بالکل جلد وہ رسالہ ہی مل جائے نا، تو اسی پر لکھ دیا انہوں نے کہ اس نام کی فضیلت رکھنے کی، نہیں ثابت بھائی یہ بات۔ جی جی قرآن مجید اگر یہاں ہوتا نا، حافظ صاحب موجود ہیں اور بھی لوگ پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید میں آپ نکال کر دیکھیں، یہاں جہاں کعبہ قوسین کا ذکر ہے نا،
یہ زمین کی بات ہے۔ غضب یہ ہے کہ لوگ ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ کرتے ہی نہیں، قرآن نہیں نکال کر دیکھتی، یہ عبارت آئی کہاں؟ یہ نہ آسمانوں کی بات ہے، زمین کی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ رسول نے ایک کو دیکھا کہ وہ آسمان کے کنارے پر، پھر وہ نیچے اترا اور زیادہ قریب آ گیا، حتیٰ ہو گیا کعبہ قوسین اعودا۔ اب قوسین بھی زیادہ ترجمہ کر دیتے ہیں لوگ، کمان کا وہ بھی ٹھیک ہے قوس، مگر نہیں، صحیح یہاں وہ ترجمہ ہاتھ، کیونکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا کہ یہاں قوس کسی کی چیز کو بھی کہتے ہیں جس سے پیمائش کی جائے، اسی سے آپ نے یہ مقیاس الاراد تھرمامیٹر وغیرہ بنائے، مقیاس ماپنے کا، تو وہ کہتے ہیں ہاتھ سے پیمائش ہوتی، دو ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا۔ پھر اس نے وہی کی، یہ زمین کی بات۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے خود فرمایا، جب حضرت عائشہ نے فرمایا کیا یا رسول اللہ یہ کون تھا جو آسمان کے کنارے پر تھا پھر اترا؟ فرمایا انما ہو جبریل، یہ جبریل علیہ السلام کی بات ہے۔ ایک بار اس وقت نظر آیا صحیح شکل میں، 600 پر تھا، مشرق سے مغرب تک ڈھانکا ہوا تھا۔ دوسرا بار فرمایا آگے بڑھ ولا قد رآہ نظرۃ اخری، دوسری بار آپ نے اس کو دیکھا عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی کے پاس، وہاں دوسری مرتبہ اصل شکل، پوری زندگی میں اصل جو شکل ہے ملک کی 2 مرتبہ وہ نظر آیا، ایک زمین پر، ایک وہاں سے ذرا۔ یہ قرآن مجید آپ دیکھ لیں، یہ کعبہ قوسین نا آسمان کے کنارے پر، وہاں سے نیچے آیا، بالکل قریب آ گیا۔ یہ بات جبریل علیہ السلام کی ہے اور زمین کی ہے۔ قرآن پاک کی طرف رجوع کر رہا، عبارت نکال کر دیکھنا کہ وہاں کہاں کس موقع کا دوسرا آسمانوں کا سدرۃ المنتہی پر بھی دوبارہ آپ نے اس کو پھر دیکھا۔ جی لیکن اس میں آپ ایک چیز چھوڑ گئے ہیں کہ پھر اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف، جو وحی، اگر اس چیز کو دیکھیں تو وحی تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے اپنے بندے کی، بندے صرف اللہ کے ہیں، نہ کہ جبریل کے بندے۔ نہیں، جبریل علیہ السلام جو وہی کرتا نا، اوحا الی عبدی ما اوحا۔ ڈاکٹر صاحب اس میں عظمت کیا تھی اس چیز کو بیان کرنے کی کہ جبریل علیہ السلام کو دیکھنا تھا، تو واقعہ معراج کا تو سارا کچھ جو ہے اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں رہ جائے گی ایسی، بالکل آپ فکر مند نا سوچیں، ذرا سوچیں، آپ صبر سے کہو۔ میں جبریل کا اس طرح قریب آ کر وہی کرنا، آپ کہتے ہیں نا اس کی اہمیت ہے۔ ایک ہے کہ استاد صاحب نے میل سے کوئی بات کہی، شاید سنی ٹھیک یا نہیں، ایک ہے اتنا قریب آ گیا کہ بالکل پاس کھڑا تھا۔ یہ بتلانے کی وہاں بحث ہو رہی کہ کفار کہتے تھے نا کہ یہ رسول اللہ سے اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، یا معاذ اللہ یہ پاگل ہو گئے۔ اللہ نے کہا افاتمارون اور ماجرا، تم ان باتوں پر جھگڑتے ہو جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا، فرشتہ اس کو نظر آتا ہے، بالکل پاس آ کر اس کو وہی کرتا، تم اس وہی میں شک کرتے ہو۔ تو اس لیے اصل شکل میں نظر آنا، بالکل قریب پہنچ جانا، یہ وحی کی جو طاقت ہے کہ معتبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قریب سے سنی باتیں۔ باقی اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب جب معراج کے بارے میں خود کہہ دیا، کیوں کرایا؟ وہاں اللہ نہیں کہا کہ اللہ کو دیکھیں گے۔ پہلے پڑھے سورہ بنی اسرائیل میں لِنُرِیَّہُ مِنْ آیَاتِنَا الْکُبْریٰ، ہم نے یہ سفر کرایا تاکہ اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ جب دیکھی ہیں سورہ نجم، وہاں بھی کیا وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْکُبْریٰ، آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں، رب کا ذکر نہیں ہے بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ لوگوں نے کہا اللہ کو دیکھو، فرمایا میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اللہ سے ڈرو، اتنا بڑا بہتان لگا رہے تم۔ پھر انہوں نے یہ آیتیں پیش کی، انہوں نے کہا میں سب سے پہلے ہوں جس نے امت میں سے حضور سے پوچھا، آپ نے فرمایا جبریل۔ یہ صحیح بخاری مسلم میں سب دیکھ لیں۔ باقی قیامت کے دن جو ہے نا سامنے آئے گا، یہاں نہیں پردہ۔ اور اس میں ڈاکٹر صاحب بڑی گہری بات جو عام لوگ نہیں سوچتے، اگر حضور خدا کو دیکھ لیتے آپ کی نیکیاں ختم ہوتی، دیکھنے کے بعد نیکی بدی ساری ختم ہو جائیں گی قیامت کے دن۔ اس وقت سارے کہیں گے کہ ہم نے دیکھ لیا، اب ہمیں موقع دے، فرمایا اب موقع کا کیا تھا، نتیجہ ہی سامنے آ گیا۔ پردہ ہے، یہی تو آزمائش ہے کہ بن دیکھے اس کے حکم مارا، یؤمنون بالغیب، یہی تو کمال۔ جس وقت یہ مرحلہ آئے گا کہ لوگ اللہ کو دیکھ ہی لیں گے، پھر نہ نیکی رہے گی، وہ مجبوری بن رہے گی۔ ہاں، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، بالکل نہیں۔ اس دنیا میں نا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے دکھایا اور نہ اس کا کوئی ثبوت ہے، کوئی دلیل ہونی چاہیے نا۔ جی دنیا میں 3 بڑے ایشوز ہیں جس کو ٹیکل کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ پہلا تو ہے انتشار، اس کو کور نہیں کیا جا پا رہا، بھوک ہے اور بیماریاں ہیں، ان پر کنٹرول نہیں ہو پا رہا۔ اب قدرت نے انسان کے اندر جو پوٹینشیل رکھا ہے، جو صلاحیت رکھی ہے، وہ سائنسدان تو کہہ رہے ہیں انلمیٹڈ، ابھی تک دماغ کا اشیا رشید استعمال نہیں ہوا، لوہا اڑ رہا ہے، مشینیں حساب کتاب کر رہی ہیں، تاریں بول رہی ہیں، بغیر تاروں کے ہو رہا ہے سارا کچھ۔ جی یہ جب سچائی کے ساتھ کوشش ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسرار اور اپنے رموز جو ہیں وہ ظاہر کیے۔ جی جی تو اب یہ
کر وہ رہا نہیں ہو پا رہا. نہیں ہو تو اس میں علامہ اقبال جو ہے وہ ملا اور یہ صوفی کو فہم کر رہے ہیں کہ یہ غلط انٹرپریٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کا اسلام میں بھی انتشار ہے، آپس میں بھی انتشار ہے، اور جو دین وحدت عالم کا نام ہے یہ وہ سفید نہیں پرووائڈ کر رہے، وہ امیدی نہیں دے رہے. تو اس میں وہ ڈاکٹر اقبال کے شعر پڑھتا ہوں. جی جی نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری، رہا صوفی گئی روشن ضمیری، خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ، نہیں ممکن امیری بے فکری. بے جی ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کہ بہن نہیں تقریر بھی کرنی چاہیے، بالکل کھلے در سے تقریر کرنی چاہیے، اپنی بات واضح کرنی چاہیے، کوئی اس میں مذاکرہ نہیں. جتنی چیزیں بیان فرمائی ہیں، انتشار ہے، بھوک ہے، بیماریاں سب تھی. یہ تو ڈاکٹر صاحب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ دماغ جو ہے یہ غیر محدود ہے. یہ مخلوق کی کوئی چیز بھی غیر محدود نہیں ہو سکتی. جب یہ آپ انلمیٹڈ نہیں ہو سکتی. باقی یہ ترقی ہوتی رہنی چاہیے، یہ کوشش بہت اچھی ہے، کوئی بڑی بات نہیں. خرابی یہ ہوئی ہے کہ یہ علوم جو ہے نا جدید، ایک اقبال کے بارے میں بات یاد رکھیں کہ اقبال ان ملاؤں کو برا کرتا ہے جو جھگڑالو ہیں اور یہ فساد ڈالتے ہیں، مگر وہ نیک علماء کا بہت موقع تھا، اس نے ان کی کئی توہین کی. آپ دیکھتے ہیں جب لاہور میں سید انور شاہ کشمیری آئے دیوبند کے ساتھ، ان کا بس ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ، جب تک وہ رہے ان سے فیض اٹھایا، کتابیں ان سے لکھوائیں. پیر میر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کو خطوط لکھے، سید سلیمان رضی کے نام اتنے خاتم مکاتب اقبال، وہ رہنمائی لیتا رہتا. یہ ملا جن کو ہم کہتے ہیں نا، وہ سمجھنے جو بیچارے کچھ نہیں پڑھے لکھے صرف فساد ڈالتے ہیں، ان کی بات کی، ورنہ علماء حکیم رحمت نہیں اس نے. اب خرابی کیا ہوئی ہے کہ دونوں چیزیں پیرلل چاہیے تھی، مادی ترقی جو ہوتی، اخلاقی ترقی جو ہوتی. اب بندوق آ گئی ہے پاگل کے ہاتھ میں، یہ ایجادیں بہت ہو گئیں مگر دین نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں. ان لوگوں نے سنبھال لی جنہوں نے اس دنیا کو جہنم بنا دیا. یہی اگر حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوتی یہ ترقی، یہ دنیا جنت بن جاتی، یہ ساری چیزوں کا حل ہو جاتا. ہاں انسان اس لحاظ سے تو آگے نکل گیا کہ پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ لیا. اس پر بھی اقبال نے بہت اچھا کیا کہ ایک شاخ پر پرندہ بیٹھا تھا، انسان بڑے دعوے کر رہا تھا، میں یہ کروں گا، فضا میں جاؤں گا. اس نے چونچ اپنے پروں میں ذرا پھیری اور کہنے لگا، یہ کہہ کر اڑ گیا تمانچہ مار کر، تو کارے زمیرہ نکو ساختی کہ باسمانی پرداخت. تو نے زمین کو ٹھیک آباد کر لیا کہ اب آسمانوں کی طرف رکھ دیا. یہاں جہنم بنا ہوا ہے، شہر جل رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اب آسمان کو برباد کرنا کیا اس نے یہ کہ یہ سائنسی ترقی ہوتی رہی، انسان نہیں بن سکتا. انبیاء علیہ السلام نے کوئی ایجاد نہیں کی. اگر اس لحاظ سے ہم دیکھیں، کوئی ایک چھری تک نہیں بنائی، مگر انہوں نے انسان بنایا. آدم سازی ان کے پاس تھی، وہ انسان کے اندر وہ چیز بھر دیتے تھے جس کے بعد وہ حاکم بنے، جرنیل بنے. اس کا کوئی عمل جو تھا وہ حدود سے متجاوز نہیں ہوتا، ظالم نہیں ہو سکتا تھا. اب دنیا نے ڈاکٹر صاحب یہ نظارہ کبھی دیکھا کہ حمص مسلمانوں کے قبضہ میں آیا، وہاں کے لوگ ریت بن گئے جن کو ذمہ کہتے ہیں. اب گالی نہیں، ذمہ، ان کی ذمہ داری اٹھائی مسلمانوں نے، گارنٹی کہ ہم آپ کی حفاظت کریں. اس پر معمولی ٹیکس ہے، جزیہ دیا ہو، مگر بعد میں دباؤ اتنا بڑھ گیا رومیوں کا کہ مسلمانوں کو وہ شہر چھوڑنا پڑا. اب کسی حکومت نے ٹیکس لے کر نہیں واپس کی، ان کی اپنی حکومتیں نہیں واپس کرتی، مگر امیر لشکر نے ان کے سرداروں کو بلایا کہ بھائی ہمارا یہ معاہدہ تھا، ہم نے ذمہ دار، ہم ہو گئے مجبور، شہر چھوڑ رہے ہیں، آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ آپ کا ٹیکس. ایک ایک پائی، اور جب دے رہے تھے وہ عیسائی روتے. انہوں نے کہا ایسی حکومت کبھی دیکھی، اور دعائیں کرتے تھے اللہ ہمارے یہ ہم مذہب جو آ رہے ہیں رومی دفع کر اور یہی دوبارہ آئیں. یہ چیز صرف اللہ کے رسول پیدا کر سکتے. انہوں نے کسی کو بہت بڑا انجینئر نہیں بنایا تھا، مگر جو بھی جہاں تھا نا انجینئر پہلے ہی سے یہ بن گئے، مگر وہ مومن انجینئر تھا، ظلم نہیں کرتا تھا. اب زمانے نے یہ نقشہ دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عید کا دن اپنے گھر آتے ہیں، بچے ضد کر رہے ہیں کہ ہمیں نئے کپڑے چاہیے، خلیفۃ الوقت. اور پہلے یہ حالت تھی کہ خوشبو سے لوگ اندازہ کر رہے تھے کہ یہاں سے عمر بن عبدالعزیز گزرا. ایسا بانکا تھا، اور جوڑے جو بنواتا تھا مراد ان سے کہتا تھا کہ سب سے مہنگا کپڑا دکان سے لے کر آنا، اور جو شام کو پہن لیا، صبح کو پہن لیا، شام کو نہیں پہنتا، اور سال میں اس کی باری نہیں آئی. ایسا عیاش. مگر جب گلے پڑ گئی بغیر خواہش کے، مرنے والا خلیفہ لکھ گیا کہ میرے بعد عمر بن عبد. لوگوں نے اطلاع دی، حجرے میں بیٹھ گیا غمگین. لوگ مبارک دینے کے لیے گئے، اس نے کہا مبارک نہ دو، میرے پاس تعزیت کرو، سوگ کرو، کیونکہ میں اب ساری امت کا قیدی بن گیا ہوں، مشرق سے مغرب تک لوگ مجھ سے پوچھیں قیامت کے دن
تو پھر یہ ہوا عید کا دن بچے ضد کر رہے ہیں، بیوی فاطمہ وہ بھی عبد الملک کی بیٹی، 2 بھائی اس کی حکومت کر گئے، اب خامد خلیفہ ہے، اس نے کہا یہ عمر ضد کر، لوگوں کے بچوں نے کپڑے پہنے، فرمایا کوئی ہے تھوڑا بہت میرے وظیفے میں سے بچہ بنا دے، اس نے کہا آپ وظیفہ ہی اتنا لیتے ہیں کہ اس سے بس گزارا ہوتا ہے، کہاں سے کپڑے بنا دوں؟ کہا اچھا، منشی کو لکھا کیشیئر کو کہ اگلے مہینے کی تنخواہ مجھے پیش کیجیے۔ جب یہ گئی درخواست خلیفہ، اور وہ زمانہ جب آمر مطلق ہوتا تھا، تو اس نے یہ ابجیکشن لگا کر واپس بھیج دیا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر مجھے 1 مہینہ زندہ رہنے کی گارنٹی ہے کہ آپ زندہ رہیں گے اور کام کریں گے، کس کی تنخواہ دے رہا ہے؟ اور جب وہ پروانہ واپس آیا تو عمر بہت روئے اور کہا یار میں بھٹک چلا تھا، یہ میرا مرشد ثابت، غلط کام کرنے لگا۔ بیوی سے کہا یہی دھو کر انہیں بچوں کو دے دے، عید گزر جائے گی مگر عمر کی یہ سفید داڑھی قیامت میں ذلیل ہونے سے بچ جائے گی۔ یہ انبیاء کے سوا کس نے پیدا کی؟ نہیں پیدا کر سکتا، 1000 جتن کرنے، آپ یونیورسٹیاں گھر گھر قائم کر دیں، ڈگریاں دے دیں، ڈگری ہولڈر ہیں، چیئرمین ہیں کارپوریشنوں کے، سب سے زیادہ کریپ پکڑے جاتے، کروڑوں کو گورنر، انسان نہیں بن سکتا۔ یہی اس دور کا اصل سانحہ ہے کہ ترقی ہوئی ہے مادی، ساتھ انسان نہیں آگے بڑھا، اس کی وہ اخلاقی حالت نہیں بڑھی۔ اور اسی کو نعیم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ نے بہت اچھے انداز میں سمجھا کہ جتنے جی چاہے کوششیں کر لو، شرح خواندگی بڑھا لو، لوگوں کو امیر بنا دو، حکیمان معیشت اپنے نسخے آزما دیکھیں، علاج تنگی آدم بجوز ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان پیدا کریں گے ورنہ گنڈے پیدا ہوتے جائیں گے، زیادہ تیزی سے مارنے والے پیدا ہوتے جائیں گے۔ وہ مومن ہی تھا جو طاقت کے باوجود جو چاہے کر سکتا تھا، نہیں، اس کی تلوار میان میں ہو جاتی تھی۔ اب امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ دشمن کو قتل کرنے لگے، گرا لیا اس کو، بہت اس کے ساتھ سخت مقابلہ ہوا تھا۔ جب اس کے سینے پر چڑھے اس نے منہ پر تھوک دی۔ اب بجائے اس کے کہ نتیجہ یہ نکلتا اور رنج میں آتے مار دیتے، تلوار کو میان میں کر لیا اور اتر گیا۔ اس نے کہا حضرت میں نے تو تھوکا تھا کہ چلو میں مرنے لگا اپنا غصہ جھاڑ لوں، آپ نے چھوڑ دیا۔ پر میں پہلے یار تجھے اللہ کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا، اب اپنا غصہ بھی شامل ہو گیا کہ اس نے میرے منہ پر تھوکا، اب میں اگر کر دیتا نا تو یہ خالص اللہ کے لیے نہ ہوتا، اپنے نفس کی جس میں ملاوٹ ہو جاتی۔ اتنی باریک نگاہ کیسے پیدا ہو سکتی ہے جب تک اللہ پر ایمان؟ اس کی کوشش کوئی نہیں کرتا، نہ یہ مولوی حضرات کرتے ہیں، ان کے پاس شاید دوسروں کو کافر بے ایمان کی نہیں کوشش، صوفیاء نہیں کرتے کہ اپنے متوسلین کی یہ اصلاح کریں۔ آپ کے ادارے بھی بس یہ کہ بنا دیں ان کو نوکر چاکر، روٹی کمانا شروع کر دیں، جانور بنا رہے ہیں سارے، آدمی بنانے کی کوئی فکر نہیں۔ اس پر تو یاد آتا پروفیسر صاحب جو رومی لکھتے ہیں نا، آپ ذرا اندازہ کریں منظر کشی کیسی تھی، دن کا وقت ہے، دوپہر، ہاتھ میں چراغ ہے، دن کے وقت چراغ کی ضرورت نہیں، کوئی بیابان نہیں، شہر ہے، بی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر۔ کل دوپہر کے وقت میں نے ایک بوڑھے آدمی کو، چھوٹا بھی نہیں، عمر گزری، بی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر، شہر میں پھر رہا تھا چراغ لے کر، کل دام و دد مرول مو انسان مار دوں۔ میں نے کہا بوڑھے بھرے شہر میں دوپہر کے وقت چراغ لے کیا ڈھونڈ رہے؟ اس نے کہا میں ان 4 پایوں سے، ان درندوں سے تنگ آ چکا ہوں، میں کوئی انسان ڈھونڈتا پھرتا ہوں۔ اس بستے شہر میں کوئی انسان بھی ہے؟ از ہم رہان سستہ ناصر دلم گرفت، ان کم بخت بزدلوں سے میں تنگ آ گیا ہوں، شیر خدا اور است میں دستان مار دوں۔ کوئی علی مرتضیٰ جیسا اور رستم جیسا مجھے جوان تھے۔ تو جواب دیا بزرگ نے، بھائی کیوں ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ گفتم کہ یافت مینا شود جستان، یہ خدا کی قسم اصل یہ حادثہ ہے انسانوں کے ساتھ پیش ہے۔ اس نے کہا بھائی وہ نہیں ملتا جس کو تم ڈھونڈ رہے، سوٹڈ بوٹڈ ملیں گے، کاروں میں ہوں گے، بنگلوں میں، وہ انسان نہیں ملتا۔ گفتاں کہ یافت مینا شادان مارز، اس نے کہا بس وہ جو عام نہیں نہ ملتا، میں اس کو ڈھونڈتا پھر کہ وہ نایاب انسان ملے۔ یہ 2 ٹنگے تو بہت پھر رہے، انسانیت نام کی کوئی شے نہیں۔ عدالتیں ہیں وہ ریٹائر روم میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کرو سودا، وکیل ہیں تو اب انہوں نے کتابیں تو برائے نام رکھی ہیں، جج صاحب سے ملے ہوتے ہیں، وہ کہتے 2 پیسے کام کرا، کدھر جائیں گے آپ؟ کرپشن نے تباہ کر، اور کہتے ہیں ترقی ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی، کون سی ترقی ہو رہی؟ درندے پیدا ہو رہے ہیں، انسان دنیا سے مٹتے جا رہے ہیں۔ آپ یہ سارا کوئی برباد کر کے ایک ہی بنا دینا انسان جو رسول کریم علیہ السلام نے بنایا۔ ایک واقعہ میں عرض کروں، یہ میں تبھی کہہ چکا ہوں نا کہ اللہ نہیں ملے گا نہ اس کے بارے میں کوشش کرے، وہ ہمارے حد رسول اللہ کو ڈھونڈے، حضور کو پتہ، آپ کی سیرت پڑھے، آپ کے ساتھیوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سفر کر رہے ہیں، سخت گرمی کے دن ہیں،
رمضان شریف نہیں ہے، لو چل رہی ہے، عرب کا ریگستان جہاں اونٹ بھی دوپہر کے وقت ریت میں منہ دے بعد منہ. تو انہوں نے چرواہے کو دیکھا کہ اونٹ چرا رہا، آزمائش کی طرف کے لیے کہ رسول اللہ کے انقلاب نے کیا تبدیلی انسانوں میں کی، دیکھنے کے لیے کہ یہی ڈاکو تھے، زانی تھے. ذرا اندازہ کریں. اس بدو کے پاس گئے اور اس سے کہا بھائی اللہ کے بندے، ہم مسافر ہیں، بھوکے، ہمیں ایک بکری دے دو، ہم ذبح کر کے وہ کھا لیں، آپ کی مہربانی ہو. بدو کسی یونیورسٹی کا پڑھا نہیں، کوئی سند نہیں، الف بے نہیں لکھ سکتا. اس نے کہا بھائی، وہ نہیں جانتا تھا کہ آپ خلیفۃ المسلم. اس نے کہا بکریاں میری نہیں حضور، یہ بکریاں مالک کی ہیں، میں غلام ہوں، چرا رہا ہوں، امانت، میں کیسے آپ کو دوں؟ آپ نے فرمایا تو دے دے، مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا آیا تھا کھا دے. اب اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی. اس نے کہا قیامت کا دن جب ہوگا اور بھیڑیا بھی بلا لیا جائے گا، یہ بھیڑ بھی آ جائے گی، مالک بھی ہوگا، میں بھی، اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ وہ بھیڑیا کہاں ہے؟ دوسرے کا حضرت عمر بہت رہا کہ اللہ، یہی وہ بدماش تھے کہ یہ ڈاکو عرب بدو اتنا نیک ہو. بعد میں آپ نے فرمایا اچھا اگر تم نہیں ایسا کرتے تو ہم کھانا کھانے لگے، ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو. اس نے کہا حضور میں نے روزہ رکھا ہوا، نفلی روزہ، ایسی دھوپ میں جل رہا. تو آپ نے فرمایا یار ایسی دھوپ میں کیا روزے کی ضرورت تھی؟ اس نے کہا نہیں، جب میں نے قرآن میں سنا الحاقہ میں کہ اللہ فرماتا اس دن ہم کہیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ پیو مزے سے، کیونکہ گزشتہ ایام جو تھے، گزری ہوئی زندگی، ان دنوں میں تم نیکیاں کر کے آگے بھیجتے رہے، تو یہاں سے بھیجیں گے تو کچھ ملے گا. آپ نے اتنی بار درود شریف پڑھا روئے کہ اللہ کے رسول تیری محنت کا کون صلہ دے سکتا؟ یہ انسان، یہ بدتر سے جانوروں سے، ان کی ایسی صلاحیت. اس لیے بھائی آپ مطالبہ کریں کہ کوئی لائے تو صحیح میدان. یہ باتیں سائنسدانوں نے کی ہے، یہ بھائی ٹھیک ہے مشینیں بنا دی، انسان نہیں بنائے، انسان ان سے بن ہی نہیں سکتے، نہ ان کے پاس وہ نسخہ. نسخہ تو ایک ہی ہے، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہے، ایک ہی آواز دی کہ جو کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور کل اس کا تمہیں حساب دینا. تو نتیجہ کیا؟ بعد میں بھی ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ بغداد شہر بڑے بازار میں ایک حرامزادے نے ایک بچی کو روک رکھا تھا، چھیڑ رہا تھا، کوئی ڈرتا پاس نہیں جاتا، سب جانتے تھے کہ گونڈا، تو تماشا لگا ہوا تھا. تو شہر کے بہت بڑے ولی تھے بشر بن الحارث الحافی رحمۃ اللہ، وہ جا رہے تھے، انہوں نے پوچھا، لوگوں نے بتایا، وہ گئے. ڈاکو نہیں انہیں جانتا، مگر انہوں نے جا کر اس کے کان میں کوئی بات کی، چلے گئے. وہ بے ہوش ہو کر گر گئی. لوگوں نے اٹھایا، اس کے ہاتھ پاؤں مرے، ہوش میں آیا تو اس نے پوچھا کہ یہ آدمی کون تھا؟ انہوں نے کہا تو نے بشر کا نام سنا؟ اس نے کہا نام تو سنا کہ شہر کے بڑے نیک. انہوں نے کہا وہی تھے. تو اس سے کیا کہا؟ اس نے کہا میرے کان میں صرف اتنی بات کی کہ بیٹا جو کچھ تو کر رہا ہے وہ خدا دیکھ رہا، تو کیا کر رہا؟ اتنا ہی کہا، زیادہ بات نہیں کیا. 7 دن بخار میں مبتلا رہا، مر گیا. اتنا خوف داری ہوا، بیٹا کر رہے جو کر رہا، آخر اللہ کو حساب دینا. یہ سب کے اداروں نے بنا دی. بڑے بڑے مدارس ہیں، دینی مدارس کا بھی ہے، وہ بھی روٹی کمانے والے پیدا کر رہے ہیں، مسجد سنبھال لے. یہ خوف خدا پیدا کرنے کی میرے بھائی کوئی کوشش نہیں کرتا. اب جب یہ کام ہی نہیں ہوگا، کہاں سے انسان تیار ہو؟ کہاں سے اچھے افسر آئیں گے؟ کہاں سے اچھی ریت آئے گی؟ نہیں آ سکتی. باتیں بہت ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، نتیجہ صفر سے بدتر ہے. کیونکہ یہ کام کرنے کا تو یہ انبیاء علیہ السلام نے، ورنہ آپ کے معیار سے اگر جانتے کسی پیغمبر نے کوئی ایک چھری تک نہیں بنائی. پھر کہیں گے ان کہ کوئی ایجاد نہیں کی، مگر انہوں نے جو ایجاد کیا وہ ساری دنیا مل کر نہیں ایجاد کر. صرف ایک واقعہ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ لکھنؤ میں ایک بڑا پڑھا لکھا ہوا، سارے لوگ اس کو جانتے ہیں، نیاز فتح پور، بہت قابل تھا، دنیا جہان کے اشعار عربی فارسی سارے اردو کے حفظ، مگر گمراہ ہو گئے، مذہب کے بارے میں اعتراض اور شد. تو ایک مجلس میں اکٹھے ہو گئے. نیاز فتح پوری صاحب بھی تھے اور مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. مولانا نے سمجھانے کے لیے کہ یہ معجزے کو نہیں مانتا، انکار کرتا. سب سے زیادہ زور یہی ہوتا کہ نہیں جی یہ معجزہ نہیں ہو سکتا، کیسے مردہ زندہ ہو سکتا، جیسے پہلے ڈاکٹر صاحب نے کہا. بات کہاں سے نعمانی صاحب نے شروع کی؟ آپ نے کہا نیاز صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ لکھنؤ میں کتنا فساد بڑھتا ہے، لوگ بگڑ گئے ہیں، دکاندار ملاوٹیں کر رہے ہیں، لوگ جھوٹ، خرابی واقعی تھی، اس سے زیادہ کون جانتا تھا. اس نے کہا مولانا واقعی دنیا بہت بگڑی، خراب معاشرہ. انہوں نے کہا پھر مل کر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. کہنے لگا توبہ توبہ توبہ، یہ لوگ ٹھیک ہو سکتے؟
مولانا نے ڈانا تھا نا اپنی بات، کہا نہیں آپ اتنے بڑے اسکالر ہیں، میں بھی آخر تھوڑا بہت پڑھا ہو اور بہت سے پڑھے لکھوں کو ملا لیتے ہیں، کوشش کرتے کم از کم لکھنؤ کو تو ٹھیک کریں۔ کہنے لگا نہیں یہ نہیں ہو سکی۔ اب مولانا نے پوچھا کہ نیاز صاحب یہ تاریخی حقیقت ہے نا، اس کا تو انکار نہیں کر سکتے کہ عرب اس سے زیادہ بگڑا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہو گیا تھا نا، یہ بھی ٹھیک ہے نا۔ کہنے لگا واقعی اس کو ہم نہیں جتا سکتے، ورنہ ہسٹری ساری کا انکار کرنا۔ اس نے کہا کس نے ٹھیک کیا تھا؟ آپ جیسا پڑھا لکھا تھا، کوئی میری طرح کا لامہ تھا؟ کہنے لگا یار نبی یہ امید تھا، ایک لفظ بھی نہیں پڑھنا جانتا۔ کہنے لگے پھر معجزہ کس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک کام ایسا کر دکھایا جو آپ کہتے ہیں ساری دنیا مل کر بھی نہیں کر، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ آپ صرف مردہ زندہ ہونے کو معجزہ کہتے ہیں، انہونا کام وہ کام کیا آپ نے تاریخ میں جو واقعی اللہ کی قسم یادگار۔ نہ اس وقت ایسا دور آیا، نہ اب بھی امید حضور نے دلائی، نا امیدی نہیں۔ فرمایا میری نسل میں سے، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص اگر ایک دن بھی قیامت میں آنے میں باقی ہوگا، اللہ اس دن کو لمبا کر دے، زور دینے کے لیے اللہ دن لمبا کر دے گا، مگر وہ آئے گا جس کا نام میرا نام ہوگا محمد، اور وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، اور زمین ظلم سے بری ہوگی، وہ مشرق و مغرب میں بالکل ورلڈ اسٹیٹ بنائے گا، اسلام کی عدل و انصاف کی حکومت ہو جائے گی۔ اسی کو ہمیں آل امام مہدی کہتے ہیں۔ ایک ہدایت یافتہ لیڈر ملے گا جس کے زیر سایہ یہ امت پھر دنیا میں یہ جھنڈا سر بلند کرے گی۔ نا امیدی کوئی نہیں، اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا نہ بالوں کا بنا ہوا خیمہ نہ مٹی کا بنا ہوا مکان کوئی نہیں رہ جائے گا جس میں اسلام نہیں داخل ہوگا، یا ذلیل ہو کر لوگ اس کو مانیں گے یا عزت سے قبول کریں گے۔ حکومت اسلام کی ہوگی اس وقت، یہ سارے بادل چھٹ جائیں گے، یہ کر لیں جو ظلم کر رہے ہیں، یہ سارے قدموں میں جھکیں گے اللہ کے رسول کے نام سے۔ ان میں ایک حاشر ہے، حضور نے فرمایا میں حاشر ہوں، میرے قدموں پر دنیا اکٹھی کر دی جائے گی، آخر ساری انسانیت کو میرے پاؤں میں پڑنا پڑے گا اور میرا ہی جھنڈا دنیا میں سر بلند ہوگا انشاءاللہ۔ فکر کی کوئی بات۔ تو رسول اللہ نے جو کام کیا وہ انسان سازی کا، آدم تیار کرنے کا کام ہوا۔ جہاں یہ نہیں نہ ہوتا وہ ادارے بھی گرا دینے کے قابل ہیں، وہ مسجدیں اجاڑ دینے کے قابل ہیں۔ بھائی کرنے کا کام تو تم ایک آدمی بھی زندگی میں تیار کرو۔ جیسے خیبر پر جب چڑھائی ہوئی آپ نے حضرت علی سے کہا جنگی نہیں جاتے شروع کریں، دعوت۔ ایک آدمی بھی تمہارے ذریعہ مسلمان ہو گیا تو سارے زمین کے خزانوں سے بہتر ہے۔ ہدایت دینی چاہتا ہے اسلام لوگوں کو، تو کوشش یہ کریں جہاں جہاں آپ تو اللہ کے فضل سے زیادہ ذمہ دار ہے کہ بچے آپ کے پاس امانت ہیں، انہیں صرف اپنے علوم ہی نہ پڑھائیں، علوم کے ساتھ ساتھ ان کے ذہنوں میں یہ بھی اتاریں بیٹا آپ نے جو کچھ پڑھنا اللہ آپ کو ترقی دے، مگر مسلمان بن کر انجینئر بننا، جرنیل بننا، جہاں جاؤ دین کی لاج رکھنا۔ یہ کام اگر استاد نہیں کرتا تو وہ کچھ نہیں کرتا۔ سبق پڑھانا اور کتابیں رٹانا کوئی کام نہیں، انسان کی تربیت ہو رہی تھی۔ پھر تو وہ مقام ہے جو شوقی نے کہا میں تعلیمی اداروں میں کہتا ہوں بچے اب بگڑ گئے، استادوں کا احترام ہی نہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ بھائی ہونا تو یہ چاہیے، وہ کہتا ہے ملک الشعراء مصر کا قم للمعلم بدل التبدیل، استاد آئے ادب سے کھڑا ہو اور اس کا اب ادب کر، تجھے پتہ کاد المعلم یکون رسولا، دین پڑھ لے، صرف نبوت کی شان کا فرق ہے، ورنہ حضور نے فرمایا اگلے سٹیج پر میرے ساتھ استاد ہے، اوپر نبی ہے نیچے استاد۔ استاد بڑی شے ہے اگر وہ استاد بنے اور بچے بھی اس اپنے دل میں اس کا وہ احترام کریں اور وہ ان کو انسان بھی بنائے، اپنا علم بھی سکھائے، اور اس کے لیے الگ لیکچر دینے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے مضمون میں سے راستہ نکال سکے۔ آپ دیکھیں نا یوسف علیہ السلام سے پوچھا تو خواب تھا، اس کی تعبیر اس میں سے ہی توحید کی طرف لے گئے بات کہ یہ علم میرے رب نے مجھے سکھایا، وہ ایسا اٹیچ کیا اللہ کی طرف لے گئے۔ اس لیے آپ اگر بچوں کو پڑھائیں، لیبارٹری میں لے جائیں تو یہ توجہ دلاتے رہیں کہ یہ قوانین جو ہے لاز جن کی یہ چیزیں پابند ہیں، ہر شہر میں آپ کاز دیکھ رہے ہیں کہ یہ بے فائدہ نہیں بنی، کوئی غرض ہے، اس سے ہی اللہ کی طرف لے جائیں کہ یہ خود بخود بن سکتی تھی۔ ہر چیز کے پیچھے مقصد ہے، ہماری زندگی سے اس کا تعلق ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ سوچی سمجھی اسکیم ہے کہ بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ اس لیے ہر انسان اللہ والکون، ایک مصری عالم نے لکھی کہ جتنا سائنس کا پروفیسر لوگوں کو اللہ منوا سکتا کوئی نہیں منوا سکتا، اس کا خود ذہن اللہ کی طرف۔ وہ ایک بات میں بیٹوں کو نشان دی کہ اپنے آپ ہو رہی یا قانون کی پابند ہے، لاز ہیں کہ نہیں اس کے لیے، خلاف ورزی ذرا نہیں کرتے، اور بے مقصد ہے۔ مقصد کس سے پیدا ہوتا ہے؟ برین سے۔ اگر پیچھے اللہ نہ ہوتا فضول ہوتی ہر چیز کا مقصد۔ مقصد خود بتا رہا ہے کہ یہ سوچ سمجھ کر دین، پھر وہ مقصد بھی ہماری زندگی سے متعلق، کوئی ہمارے علاج کے لیے کوئی گزار، پتہ چلتا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اس کو ہی فکر تھی کہ یہ چیزیں بھی اس کو مہیا کر، ربوبیت کا پتہ چلتا کہ وہ اہتمام کر رہا۔ یقین جانے جتنے یہ علوم مدد دیتے ہیں اللہ کو پہچاننے میں، اتنے مسئلے مسائل نہیں دیتے، مگر ذہن نہیں، اساتذہ اس طرف نہیں آتے۔ تو اس لیے جو ڈاکٹر غلام دیلانی برق سے پہلے تو وہ کچھ غلط راستے پر ٹھیک ہو گیا، بعد میں ان کی ایک کتاب آپ یونیورسٹی میں وہ تقسیم کریں،
2 قرآن چھوٹی مگر چیپٹر بنے ہوئے پہاڑوں کا نباتات کا. قرآن میں آ جاتا کہ اس میں نشانیاں. اس نے پھر سائنسی حوالوں سے کہ اب تک سائنسدانوں نے کیا نشانیاں ماری, کس طرح وہ اللہ کے سامنے جھکے ہیں. جن کو صرف ہوا ہی لگی ہے نا شوق کے طور پر فیشن, وہ کہتے ہیں اللہ نہیں. جو بڑے سائنسدان وہ سجدے میں گر جاتے کہ اللہ تو عظیم ہے, تیرے ہر کام میں حکمت. وہ کتاب 2 قرآن, اس کا کیا بنیادی تصور کہ ایک قرآن یہ ہے جو کتاب کی شکل میں, ایک قرآن وہ ہے جو میں اور میرے گرد جتنی کائنات, اس کی ایک چیز یہ آیت ہے, اللہ کی نشانی ہے. ایک ایک چیز پر غور کرو, پتہ چلے گا کہ اللہ موجود, پڑھنے کے قابل ہے. سائنس کے حوالوں سے اللہ پر ایمان بڑھتا ہے, اور بات بھی اتنی اللہ کی سمجھ آ جائے, اس کا رسول بھی پتہ چل جاتا قیامت. جی